مجھے ابھی تک کلیئرلی یاد ہے اے لیولس کے اندر ہم لوگ گراؤنڈ کے اندر کھیل رہے تھے اور ایک میوچل تھا وہ ایک دم سے گر گیا، شیور کر رہا ہے، تڑپ رہا تھا زمین پہ اور اس کی زبان یوں کر کے پیچھے جانی شروع ہو گئی، جاننے والا تھا، اس نے اس کی زبان یوں پکڑ کے باہر نکالی کہ واپس میں نے سنا جب واپس چلی جاتی ہے تو بریدنگ ایشوز بھی آ جاتے ہیں، اور پھر ہمارے ایک دوست نے بتایا کہ اس بچے کو اسٹروک ہوئے. ویپ آئی ڈونٹ تھنک ایون کول بھی لگتا ہے، مطلب سگریٹ وغیرہ کے ساتھ نا ایک گینگسٹر والا وائب بھی آتا ہے ساتھ. ویپ کے ساتھ کچھ بھی نہیں آتا، ایک فلیورڈ سگریٹ ہے، یو ایس بی کی طرح لگتی ہے، اس کے لکس ساتھ کول. آپ نے جو ایک بات کیا تھا وہ جو ویپس کے جو کوئی بینیفٹس نہیں ہوتے، میں اس بات پہ ڈس ایگری کرتا ہوں، بیکاز اب جو آج لوگ ہیں وہ بہت ہی اسٹریس ہیں، اور ریسرچ بھی شو کرتا ہے. آئی تھنک ایک پیج تھا جو 1950 اسائلم پیشنٹس جو ہوتے تھے ان کا اسٹریس لیول سیم ہے جو اسٹوڈنٹس ابھی ہیں. اوکے. تو جب لوگ ویپ کرتے ہیں، اسموک کرتے ہیں، ان کا اسٹریس لیول تھوڑا سا ڈاؤن ہو جاتا ہے. پھر آپ کو چیز چاہیے. وی کین آرگیو کہ ایون ڈرگ سے اسٹریس ریلیز ہوتا ہے، اور ڈرگ ایڈکٹس یہ دیتے بھی ہیں آرگیومنٹ. پیرنٹس کے ساتھ ان کی نہیں بن رہی ہوتی، ان کو اسٹریس کسی اور چیز کا ہوتا ہے، مے بی پیرنٹس بہت ان کو ڈانٹ رہے ہیں. اور آئی انڈرسٹینڈ کہ پاکستان میں کچھ مسائل ہیں پیرنٹس میں بھی، اور میں تو بہت اسٹرکٹلی پیرنٹس کو بھی کہتا ہوں کہ یو ریئلی نیڈ ٹو کریکٹ یور سیلف. واٹ آر دی ایڈوانٹیجز آف اسموکنگ اینڈ ویپنگ اف اینی اکارڈنگ ٹو یو؟ لائف میں کچھ بھی نہیں تو چلو ویپ ہے، کم از کم کچھ تو ہے. تو کچھ نے یہ کہا اٹ گیوز می کانفیڈینس، کچھ نے کہا اٹ میکس می فیل لائک وہ پیکی بلائنڈرس جو بھی آپ نے نام لیا. اٹس مائی کوپنگ میکینزم. کچھ نے یہ کہا بانڈنگ ود ادر پیپل، اٹ ہیلپس می بانڈ ود ادر پیپل. بڑی امپورٹنٹ ریزن اگر سوچا جائے. ظاہر ہے کہ وہ آپ جیسے آپ کے دوست ہیں، آپ ان میں انٹر ہونا چاہ رہے ہو کول سرکل میں. جو دوستی لائٹر مانگنے سے ملتی ہے کسی سے کھوکے پہ، وہ دوستی لائف لانگ دوستی بن جاتی ہے. اب یہ ایسی چیز ہے کہ بڑا ٹرو ہے یار، لائٹر ہے، ہاں لائٹر، اور سناؤ کیا چل رہا ہے، یہ کر کر کے ظاہر بات آپ کے بائسپس وغیرہ بنتے ہیں تو اس کا اپنا ایک مزہ ہے. تو آپ کی یو آر مور فزیکلی فٹ، آپ انرجیٹک ہوتے ہو ہمیشہ. تو 4 ملینئرز ہوں، 5ویں پھر آپ ہوتے ہو. 4 نمازی ہوتے ہیں نا، 5ویں پھر آپ ہوتے ہو. 4 کیا نام ہے، کوئی ایسی اور چیز ہوگی، 5واں آپ ہوتے ہو. اب 4 چرسی ہو گئے تو 5واں پھر آپ ہو. جی روہیل، کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم. میں بالکل وعلیکم ٹھیک. آپ کیسے ہیں؟ السلام. الحمد للہ آل گڈ. کیسی روٹین جا رہی ہے؟ ایوری تھنگ گڈ؟ روٹین از گڈ ish. University life doesn't allow you to have a good routine. But alhamdulillah, things are good. لمس از ویری ڈیفیکلٹ. میرے کوئی It's very اسٹوڈنٹس گئے ہیں demanding. تو ہاں اٹس ویری ڈیمانڈنگ. ریڈنگ بہت ہوتی ہے. ریڈنگ نہیں، ایکٹیویٹیز بہت ہوتی ہیں اور اچھا. الگ قسم کی ہوتی ہیں، اور ٹائمنگس کلاش ہوتی ہیں، تو بہت کم آپ کو فری ٹائم ملتا ہے یونیورسٹی میں. تو فری ٹائم میں جب آپ اسٹریسڈ آؤٹ ہوتے ہیں تو کچھ کرتے ہیں ذرا اپنے آپ کو ریلیکس کرنے؟ ویپ کرنا شروع کر دیں. I'm joking. نہیں الحمد للہ. الحمد للہ. اسٹریس ٹائم ملتا ہی نہیں ہے، فری ٹائم. اسٹریس ریلیف کے تو بہت ہمارے دین نے اچھے طریقے دیے ہیں الحمد للہ. الحمد للہ الحمد للہ. تو ٹاپک آج کا بڑا انٹرسٹنگ ہے اور بڑا نیڈ آف دی آور بھی ہے. بالکل. آئی تھنک وی نیڈ ٹو ایجوکیٹ آور یوتھ اسپیشلی ٹینس. دے وانٹ ٹو نو ریئلی. ہمارے ساتھ ٹرپس پہ جاتے ہیں اور ظاہر ہے سبھی کرتے ہیں ٹو بی آنیسٹ. تو پوچھتے ہیں، بڑی سنسیریٹی سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں بتائیں، ہم سمجھنا چاہتے ہیں. سم آف دم ایون سیڈ کہ ہم چھوڑنا بھی چاہتے ہیں. وی انڈرسٹینڈ ایکسپینسو ہے، پیسے بڑے لگ جاتے ہیں، اور وہ انہیں ایویڈنٹ نقصانات کچھ نظر بھی آ رہے ہوتے ہیں. تو آئی تھنک کہ اٹس ہائی ٹائم کہ اس کو ہر اینگل سے دیکھا جائے. سو ماشاء اللہ ود می آر 3 گیسٹ فار ٹوڈے. طہا، ماشاء اللہ طہا جو ہے وہ بیکن ہاؤس سے لیولس کر رہے ہیں لاہور سے. اینڈ اذان ماشاء اللہ ابھی کینیڈا سے آئے ہیں اپنے کزن کی ویڈنگ اٹینڈ کرنے. تو ہم نے انہیں پکڑ لیا کہ آپ بھی آئیں انشاءاللہ اس ٹاپک کے لیے. اینڈ یحییٰ ماشاء اللہ آل دا وے فرام اسلام آباد. یحییٰ آج کل کیا کر رہے ہیں اور تھوڑا سا بتائیں ہمیں، روٹین کیا ہے؟ مینلی اسلام آباد کے اندر میں یونیورسٹی کے اندر انرول ہوں، آن لائن یونیورسٹی اپنی چل رہی ہے میری، اچھا. اور بزنس کے اندر. اوکے. اور اس کے علاوہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ کچھ پڑھائی اور کام ساتھ ساتھ کروں، کیونکہ آئی تھنک آج کل کے دور میں اسکل سیکھنا پڑھائی سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. ٹرو. تو جب اسکلز میری پڑھائی کے ساتھ پالشڈ ہوں گی تو آئی تھنک ود ان دا ٹائم آئی گریجویٹ آئی وڈ بی اے ویل پالشڈ پرسن. گڈ ماشاء اللہ. گڈ. ویری نائس ویری نائس. سو طہا اسٹارٹنگ ود یو، ہاؤ کامن از دس؟ ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ ایون گریڈ 5 گریڈ 6 کے بچے اسکولز میں اکثر پکڑے جاتے ہیں، بلکہ پکڑے تو جاتے ہی ہیں، وہ بزنس کر رہے ہیں.
यानी दूसरों को सेल कर रहे हैं. तो आपने क्या देखा है कि कितना कॉमन है इस वक्त? So I still remember when I was in grade 6. हाँ हाँ. Well, I'm now in A levels. Okay. So 6 years before, जब ये वेब कल्चर इतना इंटरनेट आम नहीं था उस इंटरनेट पे, तब से मुझे याद है कि मेरी क्लास में 2-3 बच्चे वेब पी रहे थे और जब एक ही वेब से ना 2-3 बच्चे लगे हुए थे. Okay. मैं क्लास में घुसा हूँ, उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया. सही. अब मैं था बच्चा, मैं समझ नहीं था इन चीज़ों को, इतना अवेयर नहीं था इन चीज़ों के आप बारे में. शरीफ थे. शरीफ था, बेसिकली शरीफ बच्चा था मैं तब. तो सही. बाद में जब क्लास खुली है, हम्म. ब्रेक से हम सारे बच्चे आए हैं, तो एक वेब की स्मेल आ रही है. Okay. सारे बच्चे यूं देखना शुरू हो गए एक दूसरे की तरफ कि Right. कौन वेब कर रहा था, हम्म, मतलब क्या चीज़ है ये. अक्सर बच्चों को पता था, मतलब मुझे इतना नहीं पता था. Okay. तो आप ये अंदाज़ा लगा लें कि 6 years बिफोर 6 क्लास के बच्चे तब वेब कर रहे थे. हम्म. तो अब 6 years आफ्टर जब इंटरनेट पे ये चीज़ बड़ी ग्लोरीफाई की जाती है, इधर भी वेब्स या हुक्का कल्चर या आप उसको ले लें सिगरेट्स शीशा. को, हम्म. तो अब तो काफ़ी हद तक इंक्रीज हो चुका है. अब 6 क्लास वाले कर रहे हैं, तो आप ए लेवल्स में अगर आ जाएं तो ए लेवल्स में भी बड़ा होता है. ए लेवल्स में तो बल्कि जो बॉयज़ वॉशरूम होता है वहाँ आपको आधा वक्त तो या तो सिगरेट की स्मेल आ रही होगी या तो आपको उसकी वेब की स्मेल आ रही होगी. Right, right. Azan, what do you think? What's the psyche behind this? मतलब why people do this? इसमें क्या है ऐसा? I think for the young people, I think it's just peer pressure, and they want to be cool, and they want to know what it's like to smoke, because their whole life they're Right. told, well, you're not supposed to smoke, you're not Yeah, supposed to do this. yeah. And when you're told to do something, or when you're told to not do something, Yeah, you want to know what it is. Yep. Right, It's so- human nature. You want Yeah. to try it. Exactly. बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने बताया रोहेल कि पीपल वांट टू ट्राई. यही है, अगर हम अपनी भी टीम में वापस जाए ना तो ये एक चीज़ थी कि यार जिस चीज़ से मना किया जा रहा है कुछ तो है, तो लेट्स ट्राई इट आउट. Yeah. है ना. तो ये साइकी बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बताया. याह्या, व्हाट डू यू थिंक? व्हाई डू पीपल डू दिस, स्पेशली टीन्स? असल में टीन एजर्स जो होते हैं उनका माइंड प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं होता, और जब उनका माइंड प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं होता तो उनको इन जो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस हैं वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं. ऐसी. जैसे फॉर एग्जांपल कोई टीवी शो जैसे पीकी ब्लाइंडर्स एक बड़ा फेमस टीवी शो था. हम्म. उसके बाद काफ़ी बच्चों ने बस उसको देख के ही सिगरेट पीना शुरू कर दी, क्योंकि वो ऐसा उन्होंने ग्लोरीफाई किया था सिगरेट को गैंगस्टर्स के साथ जब मिलाया. हाँ. तो सबने कहा यार सिगरेट आई थिंक बेस्ट चीज़ है, सारे बैठ के करो. और फिर उन्होंने उसकी तरह एक्ट भी करना शुरू कर दिया. हम्म. तो आई थिंक ये रीजंस हैं कि एक तो उसको बहुत ग्लोरीफाई किया जा रहा है जिसकी वजह से लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं. दूसरा ये एक जो मेन रीज़न वेपिंग की तरफ वो ये किया जाता है कि इसमें तो कोई हार्म नहीं है, वेपिंग में तो कोई हार्म नहीं है. ये मेन चीज़, मेन जो उसका सेलिंग पॉइंट यही है कि इसमें तो कोई हार्म नहीं है, इसमें ऐसी. तार नहीं होती है, वो जो सिगरेट निकोटीन नहीं की, है. हम्म. About हाँ that. 0% निकोटीन वाले वेप्स भी हैं. ओके. और ये सारा कुछ, और मैं भी स्टडी आते हुए बस रिसर्च कर रहा था इसके बारे में, तो उसके अंदर लिखा हुआ था कि अराउंड 50-60% ऑफ द वेप्स जिसके ऊपर लिखा हुआ था कि 0% निकोटीन है, उसके अंदर निकोटीन थी. हम्म. और ये एक ऐसी चीज़ है कि जो लोग फिर समझते हैं कि ये ख़राब नहीं है तो आओ व्हाई नॉट ट्राई इट. और मेन चीज़ है बाकी आपके दोस्त का जो एग्जैक्टली. इन्फ्लुएंस है उसकी वजह से आप फिर और इसके अंदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मीडिया का इन्फ्लुएंस बहुत है, और पीपल वांट बी कूल, जैसे अजान ने भी बात की. और सम ऑफ इट इज़ अंडरस्टैंडेबल. टीनेज होती ऐसी है, जैसे मैंने रोहेल को पहले भी बताया कि मे बी हम भी अपनी टीनेज में चीज़ें ट्राई करना चाहते थे, बाद में समझ लगती थी, कॉन्सिक्वेंसेज उस टाइम नहीं देखे जाते थे. सो रोहेल, व्हाट डू यू थिंक कि ये सारी बातें जो इन्होंने की कहीं से जस्टिफाई होता है कि हाँ ये चीज़ ठीक है, कोई बात नहीं, एक एक्सपीरियंस लेना चाहिए, इट्स ओके, इट्स फाइन, क्या ये जस्टिफिकेशंस हैं? They can justification तो as much as I want to be nice and say कि हाँ गुंजाइश बनती है, गुंजाइश नहीं बनती. अच्छा. और उसकी वजह बेसिकली ये है कि मुझे पर्सनली I'm not a scholar of fiqh, so I'm not going to sit here and say what's halal, what's haram. But my personal reason why I dislike such things is that जो इंसान वेप कर रहा है वो उसने बता दिया है कि मेरे पास सेल्फ कंट्रोल नहीं है, उसने इजहार कर दिया है कि मैं क्राउड के अगेंस्ट नहीं जा सकता, उसने एक्सेप्ट कर दिया है कि मैं बस गो विद द फ्लो वाला इंसान हूँ. दैट्स व्हाट इरिटेट्स मी. मैंने यूनिवर्सिटी में भी इतने लोगों को देखा है, और द सोल रीजन दे पिक अप दैट स्टिक इज बिकॉज they just don't have it in them to go against the flow. And now I don't want to be a judgmental person, but whenever I see someone holding a vape, देखें
ایک ہوتا ہے ایک 40-year-old, میں اس دن گاڑی میں دیکھا 40-50-year-old, he was vaping, automatically میرے دماغ میں آیا maybe this guy is leaving smoking. لیکن جب میں نے دیکھا ہوا ان لوگوں کو جو کچھ نہیں کرتے تھے اور اب ایک دم سے ہر وقت ان کے ہاتھ میں ہے, تو I get very disappointed that this person just could beat the flow. Yeah. So for me it's not justified, because if you can't resist the temptation for this silly little pen, you know, it's like, then what about the bigger temptations? Because there are definitely bigger temptations than just a vape. So it's that mindset of failing to go against the Very flow which important. irritates me about this habit. بہت بہت اچھا پوائنٹ ہے اور ویری تھاٹ پرووکنگ. اگر اس پہ سوچا جائے کہ واقعی جب آپ یہ کر رہے ہو تو آپ نے بتا دیا کہ سیلف کنٹرول میرا ویک ہے اور آئی ایم گونا فال فار ایوری ٹیمپٹیشن آؤٹ دیئر. لیکن کچھ لوگ یہ بھی ویلڈ ایکسکیوز یوز کرتے ہیں نا کہ چلو اسموکنگ سے تو بہتر ہے. بلکہ اس کی جب ایڈورٹیزمنٹ شروع ہوئی تھی, میں شو سے پہلے بھی آپ لوگوں کو بتا رہا تھا, تو اس کی جو مارکیٹنگ کمپنیز تھی انہوں نے اس کو مارکیٹ ہی ایسے کیا کہ آر یو ٹائرڈ آف اسموکنگ, یو وانٹ ٹو گیو اپ اسموکنگ, تو وی ہیو اے بیٹر آلٹرنیٹیو, ہیلدی آلٹرنیٹیو. تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چلو یار اسموکنگ سے ایک درجہ نچلا ہے تو وائی ناٹ, وہ اس کو یوز کر کے اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں روہل؟ علی بھائی, initially یہی لگتا تھا جب I remember the time where this started. We were all کہ یہ کیا چیز ہے, oh this looks very normal, very safe. Problem is کہ smoking کے ساتھ آپ کے پاس تھوڑی barriers to smoking تھے. Firstly the smell. Secondly the fact that others won't like it, so you'd have to go outside. Right. To get a cigarette you have to go buy a packet. True. Per cigarette cost I feel is more than per puff cost on a vape. تو اس لحاظ سے مجھے فیل ہونے لگا کہ بیکاز دا ایکسیسیبلٹی اینڈ انانیمٹی, these are the 3 A's of addiction, right? It's accessibility, anonymity and affordability. Right. Accessibility کتنا آسانی سے مل جائے, anonymity کے لوگوں کو نہ پتہ چلے, affordability میں کتنی آسانی سے خرید لوں. صحیح. تو ویپ نے سگریٹ کو ہر چیز میں ہرا دیا. ایکسیسیبل کیوں ہے زیادہ؟ کیونکہ ہر کوئی پکڑا ہوا ہے, آپ کو بس دوست سے شیئر کرنا ہے. افورڈیبل کیوں ہے زیادہ؟ کیونکہ آپ آئی تھنک ون ٹائم کو انویسٹمنٹ ہے بٹ دین یو کین یوز اٹ سو مینی ٹائمز. اینڈ انانیمٹی کیوں ہے؟ because it doesn't smell that bad. You don't smell like it. Right. And you can go home and your mother will be like, oh acha perfume laga hai. She won't be like idhar aao. You know, تو یہ 3 A's جب ایڈکشن کے آ گئے تو سڈنلی وہ ہارملیس چیز زیادہ ہارمفل ہو گئی, کیونکہ اب وہ ہر وقت کر رہے ہیں. جو بندہ اسموک کرتا ہے اس کو باہر جانا پڑتا ہے, اس کو خریدنا پڑتا ہے, اس میں دن میں 5 چلے کوئی ہوتے ہیں لیکن ان کو تھوڑی حاصل کرنا ہوتا ہے ٹو اسموک. وے پہ آپ جا بیٹھے ہو, باتھ روم میں بیٹھے ہو, کلاس میں بیٹھے ہو, کمرے میں بیٹھے ہو, it just goes on and on and on. Exactly. So the overall I feel harm is more in the vape than the cigarette. Interesting. Azan, what do you think? Is it justifiable that people want to, you know, people say that we are coming on something less harmful than smoking or cigarette? آپ کیا سمجھتے ہیں اس بارے میں؟ I think ابھی ہم اتنا کہتے نہیں ہیں جیسے smoking اور vaping is better than cigarettes, because ابھی اتنا ریسرچ بھی نہیں ہویا vape پہ. Like cigarette میں ہم کو پتہ ہے ٹبیکو ہے, اس چیز ہے, تو لوگوں کو پتہ ہے ہم کیا اسموک کر رہے ہیں, ان کو رسک پتہ ہے. بٹ جو ابھی ویپ کا ہے لوگوں کو رسک بھی نہیں پتہ, وہ بس ان کو پتہ ہے ٹباکو نہیں ہے, بٹ جو ادر انگریڈینٹس ہیں ان کو ابھی پتہ ہی نہیں ہے ہم کو. تو ابھی انہوں نے پتہ ہی نہیں ہے ابھی ویپ میں کیا ہے. یعنی اس پہ ابھی ریسرچ چل رہی ہے. ہاں ابھی چل رہا ہے. آپ کو پتہ ہے 3 کنٹریز نے تو بین کر دیا ہے, آسٹریلیا نے, کینیڈا ناٹ شیور, آسٹریلیا اور برازیل تو کنفرم ہے, تیسری مجھے کنٹری ابھی بھول رہی ہے. تو انہوں نے اس کے امپورٹ پہ بین کر دیا ہوا. آئی تھنک کینیڈا میں وہ جو ایک 50 نک ہوتا ہے اور 5% نکوٹین, انہوں نے وہ بین کر دیا. وہ ہائیسٹ لیول وہ نکوٹین ہوتا ہے, انہوں نے وہ بین کر دیا. رائٹ. تو ویری انٹرسٹنگ کہ ابھی چونکہ اس کی ریسرچ ہمارے پاس ایز سچ نہیں ہے تو ہم شاید وہ کمپیریزن نہیں کر سکتے. یا آپ کو کچھ اس پہ نالج کہ ہاؤ ہارمفل از ویپ کمپیئر ٹو اسموکنگ؟ اصل میں جو لوگ یہ بولتے ہیں نا کہ میں اسموکنگ سے, اصل میں اسموکنگ تو نہیں کر رہا مگر میں ویپ کر رہا ہوں, اس کی کوئی تک نہیں سمجھ آتی. آپ کیوں ویپ کرنا چاہتے ہو؟ لائک اٹس ہارمفل, یہ پتہ ہے کہ صحیح چیز نہیں ہے, مگر پھر بھی بس یہ جسٹیفائی تو نہیں کر سکتے کہ ایٹ لیسٹ میں اسموک تو نہیں کر رہا نا. وہ کہتے ہیں ہم ایڈکشن کو بس ریپلیس کر رہے ہیں.
اگر ایڈکشن کو ریپلیس کریں تو اس کے ایک بہت بہتر طریقے ہیں ایڈکشن کو ریپلیس کرنے کے لیے. سب سے بہتر یہ ہوگا اگر بندہ اپنی فزیکل ایکسرسائز انکریز کر لے. جتنے ایتھلیٹس جو ٹاپ لیول ایتھلیٹس ہیں ان کو اگر دیکھا جائے ان میں سے کوئی بھی ایسی کسی چیز سے ایڈکٹیڈ نہیں ہے. اور زیادہ تر آفٹر ریٹائرمنٹ ایڈکشن پہ کوئی اگر آتا ہے تو وہ زیادہ تر یہ فائٹرز وغیرہ ایڈکشن پہ آتے ہیں, کیونکہ آبویسلی ان کو ایک مینٹل ٹراما جو ہوتا ہے فائٹنگ کا اس سے بیٹل کرنے کے لیے ہوتا ہے. اور زیادہ تر ایتھلیٹس جو میں نے جتنا نوٹس کیا جو اچھے فٹ لوگ ہیں وہ یہ ویپ وغیرہ نہیں کرتے, کیونکہ اس سے آپ کی رننگ نہیں کر سکتے آپ, بہت جلدی بندہ تھک جاتا ہے, کوئی فزیکل ایکٹیویٹی زیادہ دیر نہیں کر سکتے, زیادہ لفٹنگ نہیں کر سکتے. ویپنگ سے یہ تو کنفرم ہے کہ آپ کا ٹیسٹوسٹیرون لیول بہت کم ہو جاتا ہے, اور جس کی وجہ سے اگر ایک بندہ پھر فزیکل ایکٹیویٹیز پراپر طریقے سے نہیں کر سکتا, اگر بندے کا ٹیسٹوسٹیرون لیول ایک مرد کا اگر کم ہے تو وہ مین ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز بھی نہیں کر سکتا. اور اس کی پھر جو سوچنے کا طریقہ ہے, جو اس کی سوچنے کی وہ بھی پھر کم ہو جاتی ہے کہ پراپر تھاٹس نہیں آتے, آئیڈیاز نہیں آتے. تو سب سے بہتر تو یہ چیز ہے کہ بندہ ہوا کو بریتھ کرے. جیسے اینڈریو ٹیٹ سب کو پتہ ہے, ایک بہت فیمس پرسنالٹی آج کل کیریکٹر جو ہے, فیمس امنگسٹ مین اونلی. میں نے بیکن ہاؤس کیمپس میں جا کے لیکچر دیا, اینڈریو ٹیٹ کا نام لے لیا, لڑکیاں سامنے تھی, بس اس کے بعد نہ پوچھے میرے ساتھ کیا. اینی وے تو اس کا ایک بہت فیمس وائرل کلپ یہ ہوتا ہے جس کے اندر وہ کہتے ہیں بریتھ ایئر, اور یہ اس کی بہت وائرل ہوئی ہے کہ بریتھ ایئر. تو یہ اسپیشلی ویپس کے بارے میں کہتے ہیں. سگریٹس کو اور جو سگارز ہے اس کو تو وہ ایک قسم سے پروموٹ ہی کر رہا ہوتا ہے, وہ اگر نہیں, مگر ویپ کے بارے میں اسپیشلی جو یہ سارے لوگ کہتے ہیں جو یہ سگریٹس بھی جن کی یہ فیلڈ ہے, وہ کہتے ہیں ویپ ان چیزوں سے زیادہ ہارمفل اس لیے ہے کیونکہ جیسے انہوں نے بتایا کہ کوئی اس کے سائڈ افیکٹس کا آئیڈیا نہیں ہے, اور کسی کو نہیں پتا, کیا پتا جو ابھی کر رہے ہیں اگلے 40 سال بعد کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا, کسی کو ایسا آئیڈیا نہیں ہے, کیونکہ ابھی تک اس لیول تک پہنچے ہی نہیں ہے. کسی نے 40 سال کے لیے تو نہیں سگریٹ پیا. پرانے زمانے میں لوگ تو کول مائن میں جا کے بھی سگریٹ پی کے 100 سال رہ لیتے تھے. اب تو ویپس کا کچھ پتہ نہیں ہے, الیکٹرانک ہے کیا نہیں ہے, ایک لکوڈ کو ویپرائز کر رہے ہیں, تو یہ زیادہ آئی تھنک ہارمفل ہو سکتا ہے. یہ ساری چیزیں تب وہ کہتے ہیں ہارمفل ہیں اگر نکوٹین انوالوڈ ہے, کیونکہ سائنس آف ایڈکشن پڑھیں تو اس میں نکوٹین اور ٹبیکو کا آتا ہے. تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں نکوٹین ہے ہی نہیں. تو تہا آپ نے اس میں کبھی کچھ پڑھا ہے, کچھ نالج ہے کہ اس میں نکوٹین ہوتا ہے یا نکوٹین فری بھی یہ ہوتی ہیں یہ چیزیں؟ ڈیفینیٹلی کچھ ویپس نکوٹین فری ہوتی ہیں, اچھا, مگر کافی دفعہ اتنا یہ کیس نکلا ہوا ہے کہ جو اکثر کمپنیز کلیم کر رہی ہوتی کہ نکوٹین فری ویپس ہیں, اس میں کوئی نہ کوئی پرسنٹیج آف نکوٹین ہوتی ہے. کمپنیز اس میں پروفٹ یا ان کا بزنس ماڈل کیا ہے ہم اس کو سمجھتے ہیں ذرا. ان کا بزنس ماڈل یہ آتا ہے کہ بندہ اس چیز کا ایڈکٹ ہو جائے, چاہے تھوڑی ایڈکشن ہے یا زیادہ ہے, بیکاز دے وانٹ ٹو سیل مور, obviously ایکسیسیبل آپ اس کو بنا دو گے, مگر اتنا کافی نہیں کہ ایکسیسیبل بنا دو, آپ کو لوگوں کو ایڈکٹ کرنا پڑتا ہے ان چیزوں کا. اصل میں اس بات کو کنٹینیو کرتے ہوئے میں ایک اور ایگزامپل دینا چاہوں گا کہ آپ سگریٹ چھوڑتے ہوئے آپ ویپ پہ چلے جاؤ کہ میں سگریٹ چھوڑنی ہے, اٹس مور ہارمفل دین ویپ, مگر آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ آپ سگریٹس چھوڑنے کے لیے کسی بہتر چیز کی طرف اپنی جو ایک آپ کے دل میں یا آپ کی زندگی میں ایک ہول ہے جس وجہ سے آپ سگریٹس پی رہے ہو, جیسے ایڈکشن بن گئی ہے, آپ فزیکل فٹنس میں جس نے بات کی اس میں انوالو ہو سکتے ہو. ایگزامپل میں اس طرح دوں گا کہ آپ کو ایک آپشن ملتی ہے, آپ کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے جائیں, آپ کا ایک ہاتھ کاٹ دیا جائے, آپ کا کوئی ہاتھ نہ کاٹ دیا جائے. آپ کے لیے آسان آپشن یہ ہے کہ دونوں ہاتھ کاٹ دیں, اس سے آسان آپشن یہ ہے کہ اس سے مشکل آپشن یہ ہے کہ آپ کا ایک ہاتھ کاٹ دیا جائے, اور اس سے مشکل آپشن یہ ہے کہ آپ کوئی ہاتھ نہ کاٹ دیا جائے. اب ایک انسین بندہ جو ہے, ایک سمجھدار بندہ یا کوئی بھی ایک جس کا دماغ چل رہا ہے, وہ کس آپشن کی طرف جائے گا؟ آف کورس کہ میرا کوئی ہاتھ نہ کاٹ دیا جائے, وہ محنت کرے گا. آپ مشکل کہتے ہو, آسان ہے, آسان. تو اگر آپ کو ایک آپشن مل رہی ہے کہ آپ سگریٹ سے آپ جمپ کر سکتے ہو نان سگریٹ لائف پہ, نان ایڈکٹیڈ لائف پہ, ایک چیز پہ آپ ڈپینڈنٹ ہو, آپ کو ضرورت ہے, آپ اگر آفس جاب کر رہے ہو فار سم ون ہو از ان his 20s or 30s, یا آپ ایک ہائی اسکول بوائے ہو, تو آپ کو ایک ایڈکشن ہوئی ہے اور آپ کو ہر تقریباً 10-15 منٹ بعد, 1 گھنٹے بعد, 2 گھنٹے بعد آپ کو اپنی کلاس سے اپنے آفس سے باہر جانا پڑا ہے سگریٹ لینے کے لیے, تو آپ ایک اس پہ ڈپینڈنٹ ہو گئے ہو. اور ڈپینڈنسی ان چیزوں پہ آپ کو اکثر مروا دیتی ہے. ایک بڑی فیمس سیئنگ ہے, کیوریوسٹی کلز اے کیٹ. یہ
یہ سیئنگ غلط مجھے لگتا ہے اس لیے کیونکہ کیوریوسٹی نے بلیوں سے زیادہ انسانوں کو مارا ہوا ہے. ہم اٹس سیلف ایک کیوریوس بینگ ہے. ہم جب بھی کوئی گناہ دیکھتے ہیں, گناہ چھوڑیں, جب ہم بھی کوئی ایسی چیز دیکھتے ہیں جس کا ہمیں پتہ نہیں ہے, جس میں کوئی ہمیں کوئی وہ ہے سینس آف سرپرائز ہے جس میں, تو ہم اس چیز کی طرف مائلڈ ہوتے ہیں, ہم چیز کی طرف زیادہ جاتے ہیں. صحیح بات. ہم یہ ویلیوٹ نہیں کرتے کہ یہ چیز ہم نے ایکسپیرینس نہیں کی, یہ کیوریسنس ہے ہمیں, مگر اس کیوریوسٹی کو ختم کرنے کے لیے ہم دوسرے بندے کا ایکسپیرینس کیوں نہیں لے لیتے جس نے یہ چیز کی ہوئی ہے. ایگزیکٹلی. میرے پاس کچھ بڑی انٹرسٹنگ اسٹڈیز ہیں, میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اچھا پہلے تو یہ میں پڑھ رہا تھا کہ ہاؤ ڈو الیکٹرانک سگریٹس ورک. تو اس میں ہے کہ اس میں لیتھیم بیٹری ہوتی ہے ان دا فارم آف اے سگریٹ وچ کین بی ریچارج لائک اے سیل فون بیٹری, جیسے آپ نے کہا اوور اینڈ اوور اگین یوز کیا جا سکتا ہے. A capsule is placed inside it that contains a certain amount of nicotine that varies in amount from one capsule to another, in addition to other substances and various flavorings such as coffee, mint, vanilla, strawberry, apple, so on and so forth. اس میں دیکھیں سب سے پہلے تو WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن اور US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن, انہوں نے ابھی جیسے آپ نے بات کی تھی اذان کہ وی ڈونٹ ہیو انف ریسرچ میں بھی, لیکن جتنی ہے اس کے مطابق انہوں نے اپوز ہی کیا ہے ویپ کو بھی اور ای سگریٹس کو بھی, ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن اور US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن. دین انٹرسٹنگلی ایک ریسرچ ہے سینٹ مائیکلز ہاسپٹل ٹورانٹو میں کینیڈا میں, ان کی ریسرچ ہے ان پیشنٹس پہ, ینگ پیشنٹس پہ جن کو اسٹروک ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے یوتھ میں اسٹروکس بہت زیادہ کامن ہو رہے, ہم نے کتنی نیوز سنی, اچانک اسٹروک ہو گیا, ینگ بچہ تھا, پتہ بھی نہیں لگا, اچھا خاصا تھا, رات کو پیرنٹس مل کے گئے, بچہ آرام سے اپنا کام کر رہا تھا, صبح اٹھا تو ہی واز ڈیڈ, اللہ معاف کرے. تو اکارڈنگ ٹو دیئر اسٹڈی, دس واز اے اسٹڈی کیریڈ آؤٹ ایٹ سینٹ مائیکلز ہاسپٹل, دے سیڈ کہ ای سگریٹس فلیورڈ ود منٹ may be more dangerous with regard to causing strokes especially in youth in comparison to other cigarettes. اب دیکھیں نا تھوڑی ریسرچ آ رہی ہے ہمارے پاس, رائٹ, اور ہم یہ آبزرویشن بھی کر رہے ہیں کہ یوتھ کو اسٹروکس ہو رہے ہیں, بہت سے کیسز ایسے جو ہے وہ دیکھنے کو ملے. پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دے ہیو بین بینڈ, یس کینیڈا از امنگس دیم, کینیڈا, آسٹریلیا اور برازیل نے ان کی سیل کو, ان کی مارکیٹنگ کو, ان کی امپورٹنگ کو, الیکٹرانک سگریٹس کو بین کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, یہ آن ریکارڈ جو ہے وہ بات ہے. پھر a representative of the WHO World Health Organization's Tobacco Free Initiative said, it is 100% wrong to issue claims that e-cigarettes offer a safe remedy that helps smokers give up the habit. He further added, these cigarettes contain a mixture of chemical substances that are very toxic. تو اب آنا شروع ہو گیا ہے ہمارے پاس نا ایک سائنٹیفک اس کا پروف, میڈیکل ایکسپرٹس اس پہ جو ہے وہ بات کرنے لگے ہیں. لیکن دیکھیں آ جا کے میں کیا بات کرتا ہوں کہ میں چاہوں گا تھوڑا آپ بھی روہیل یہ بتائیں کہ یوتھ یہ سوال کرتی نا کہ یہ کیا اسلام میں ہر چیز ہی حرام ہے, پھر ہم کچھ بھی نہ کریں, ویپ بھی نہ کریں, مطلب ویپ بھی غلط ہے تو پھر کریں کیا. دیکھیں یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ اپریشیٹ کہ اسلام میں ایک چیز حرام یا مکروہ کیوں ہوتی ہے, اسلام فل سٹاپ کیوں لگاتا ہے ایک چیز پہ. دیکھیں اسلام وانٹس ٹو پروٹیکٹ 5 تھنگس. نمبر 1 ریلیجن آپ کا اگر کرپٹ ہوتا ہے تو آپ کا پورا فلاسفی آف لائف کرپٹ ہو جاتی ہے, آپ کا پورا نا ایک ورلڈ ویو کرپٹ ہو جاتا ہے. تو ریلیجن کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی ہر چیز جو ہے وہ حرام قرار دے دی یا بین کر دی جس سے آپ کی ریلیجس کمٹمنٹ ہرٹ نہ ہو, ٹھیک ہے, یہ پہلی بات ہے. دوسرا انٹلیکٹ, اینی تھنگ دیٹ ہٹس دی انٹلیکٹ, یعنی الکوہل ہے جیسے, وہ تو کلیئر ہے, اس کا تو پروف بھی ہمارے پاس ہے. کتنی بڑی ایک یہ پرابلم ہے کہ الکوہل ذہن کو ایسے کرپٹ کرتا ہے, ایڈکشنز پرابلم ہو جاتے ہیں, لوگ غصے میں آتے ہیں, کتنے مرڈرز ہیں وہ ڈرنک اس میں سچویشن میں, ایکسیڈنٹس ڈرنک سچویشنز میں, سو آن اینڈ سو فورتھ. اسی لیے دیکھیں میرا یہ پرسنل اوپینین ہے کہ میوزیکل انسٹرومنٹس جو ہیں اسپیشلی ٹیکنو میوزک, اس کے سیم وہی ایفیکٹس ہوتے ہیں برین پہ جو الکوہل کے ہوتے ہیں, کیونکہ وہ سیم اس پلیجر سرکٹ کو ہٹ کرتا ہے میوزک جا کے جس کو یہ ڈرگز ہٹ کرتی ہیں. تو مے بی شاید اس لیے جو ہے یہ ہارمفل ہے بہت. پھر تیسری چیز ہوتی ہے لائف اٹ سیلف. اسلام وانٹس ٹو پروٹیکٹ لائف, اینی تھنگ وچ از ہارمفل, جو ایک سلو پوائزننگ ہے, سلو ڈیتھ کی طرف انسان کو لے جاتی ہے اور اوور آل سوسائٹی کو نقصان ہو رہا ہے, وہ حرام ہے اور وہ ڈسکریجڈ ہے. چوتھی چیز ہے اسلام وانٹس ٹو پروٹیکٹ ویلتھ. آپ دیکھیں کہ ای سگریٹس یہ بہت ایکسپینسو ہے, ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا ہے. ویپ بہت ایکسپینسو ہے, اس کا بزنس بہت ہے,
اور اس میں ان ایتھیکل چیزیں بہت انوالوڈ ہیں. جیسے آپ بتا رہے تھے پروگرام سے پہلے, پیپل بائی اٹ آن اے ویری چیپ پرائس اینڈ دے سیل اٹ ود اے لاٹ آف پروفٹ, کیونکہ اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے, رائٹ. اور ڈیمانڈ ہے بھی کن میں, چھوٹے بچوں میں, ٹینز میں, جن کو نہ پتہ ہے کہ چیز کتنے کی ملتی ہے, وہ بس ان کے پاس کھلا پیسہ ہے, وہ پیسہ لگا رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو اسلام وانٹس ٹو پروٹیکٹ ویلتھ ایز ویل. اور پانچویں چیز ہے کہ اسلام وانٹس ٹو پروٹیکٹ فیملی سسٹم. تو آپ دیکھیں نا, اس سے فیملی سسٹم خراب ہونے کے بہت چانسز ہیں, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ویپ کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا آپ کو. یعنی ایسا نہیں کہ آپ کوئی پروڈکٹیو انڈیویجول بن رہے ہیں, آپ کوئی فیملی مین بن رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو آئی ڈونٹ سی اینی بینیفٹ ٹو دیٹ. روہیل وٹ ڈو یو تھنک, یہ 5 مقاصد شریعہ ان کو کہتے ہیں کہ مقصد ہیں یہ اسلام کے, یہ 5. اس میں فیملی کا بھی ایک بہت انٹرسٹنگ کنیکشن ہے ود وائی ون شوڈنٹ پروموٹ ویپ, اور وہ یہ ہے کہ what I've seen in my university is there are people who are literally addicted to the extent کہ ان کا ہاتھ بس اوپر آتا ہے نیچے جاتا ہے, ویپ نہ بھی ہونا, so they're almost they start looking for it, they start panicking. اب مجھے ایک بات بتائیں کہ اگر یہ بچہ جب گھر جائے گا اور اس کو پتہ ہے obviously ہم کافی most at least majority of people at university come from very decent backgrounds, that if I do this in front of my parents that it won't be acceptable. لیکن addiction اس کی ہے, so what happens? Now at night when he wants to relax, he won't sit with his parents, he'll sit in his own room. دن میں جب وہ فری ہے, وہ اپنے ماں باپ کے کمرے میں تھوڑی بیٹھے گا, کیونکہ اس کو عادت ہے, وہ تو اپنے کمرے میں جا کے ویپ کرے گا, تو آٹومیٹکلی وہ اپنے ماں باپ سے ڈسٹنٹ ہونے لگے گا. اینڈ دس از دا کیس ود اے لاٹ آف سنس. when you indulge yourself in a specific sin, even if it's not apparent, you have this little guilt in you. And then you can't sit in front of your parents if they're religious, because you start feeling hypocritical. You start worrying کہ کوئی سوال نہ پوچھ لے, امی فون نہ دیکھ لیں, ابو یہ سوال نہ پوچھ لیں. تو وہ انگزائٹی, جو گناہ کی انگزائٹی ہے, وہ بچے کو ماں باپ سے بہت دور کر دیتی ہے, اور بچہ زیادہ ٹائم اپنے کمرے میں گزارنے لگتا ہے, اور آٹومیٹکلی دیٹ کنیکشن ود یور پیرنٹس اسٹارٹس ٹو بریک. یعنی فیملی کو کس طرح سے یہ ایک سٹل طریقے سے آپ کی فیملی, آپ کا فیملی سسٹم ہٹ ہو رہا ہوتا ہے, آپ اینٹی سوشل بن رہے ہوتے ہو. آپ کوئی پوائنٹ ایڈ کرنا چاہیں تینوں, فیل فری ٹو انشاءاللہ. جیسے انہوں نے آپ نے جو چیزیں 5 ڈالی ہیلتھ کے اندر, مجھے یاد ہے اے لیولس کے اندر ہم لوگ گراؤنڈ کے اندر کھیل رہے تھے, اور ایک میوچل تھا, وہ ایک دم سے گر گیا. اوکے. اور وہ گرا, اور اس کی لائک وہ کیسے ہلکا سا شیور کر رہا ہے, تڑپ رہا تھا زمین پہ, اور اس کی زبان یوں کر کے پیچھے جانی شروع ہو گئی. مجھے اس کو پتہ نہیں تھا اسٹروک ہوتا کیا, میں نے اپنی زندگی میں کبھی دیکھا نہیں تھا. اور ایک جاننے والا تھا, اس نے اس کی زبان یوں پکڑ کے باہر نکالی کہ واپس, میں نے سنا جب واپس چلی جاتی ہے تو بریدنگ ایشوز بھی آ جاتے ہیں. اور پھر ہمارے ایک دوست نے بتایا کہ اس بچے کو اسٹروک ہوا ہے. تھوڑے ٹائم بعد اس کا یہ بھی پتہ چلا کہ ہی واز آلسو ایڈکٹیڈ ٹو ویپ کافی زیادہ. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو میں نے اپنے لائف میں اپنے سامنے بھی ہوتے ہوئے دیکھی ہے. مجھے اس وقت یہ نہیں پتا تھا کہ ویب سے لنکڈ. ابھی آپ نے بتایا تو میں نے کہا یہ اس وقت ہویا کیونکہ ہمارے ایک میوچل نے ہمارے ساتھ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ یار یہ بچہ ویب بھی بہت زیادہ کر سکتا ہے, یہ ایک ریزن ہو سکتا ہے کہ بندہ یہ چیزیں نہ کرے. دوسری پھر آپ نے بولا کہ فیملی لائف پہ افیکٹ اس سے جو ہوتی ہے, وہ ویب کرنے سے اور یہ جو سارے نشے اس سے کرنے سے یہ بھی ہوتا ہے. ایون جا کے اگر آپ پیرنٹس کے ساتھ نہیں, مگر فیوچر میں جا کے آپ کے اپنے بچوں کے ساتھ, آپ کے اپنے وائف کے ساتھ, اس لیے یہ ایشوز بنتے ہیں کہ ایک اگر آپ بہت زیادہ ایکسیسو پیسہ اڑا رہے ہو ان چیزوں کے اوپر, تو آپ کی وائف, اسپیشلی اگر آپ صحیح کما نہیں رہے, تو آپ کی وائف آپ کے اوپر اس چیز پہ کہے گی تم اتنا پیسہ اس پہ کماتے ہو اور یہاں پہ جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ پوری نہیں ہو سکتی. دوسرا, آپ اپنے بچے کو کس منہ سے اس کی تربیت کر سکتے ہو ان چیزوں کے حوالے سے. آپ کے پاس کوئی بیسز ہی نہیں ہے کہ آپ بول سکو بیٹا یہ غلط چیز ہے, یہ غلط چیز نہیں ہے. بچہ اگر عقل مند کو خود ہی دیکھا کہ میرا باپ نے تو اپنی زندگی برباد کر ہی لی اس معاملے میں, تو مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے. مگر ورنہ ایک باپ آئی ڈونٹ تھنک تربیت کر سکتا ہے اگر وہ خود ان چیزوں سے ایڈکٹیڈ ہو کہ ویپنگ کر رہا ہے. اور ویسے بھی ویپ آئی ڈونٹ تھنک ایون کول بھی لگتا ہے, مطلب سگریٹ وغیرہ کے ساتھ نا ایک گینگسٹر والا وائب بھی آتا ہے ساتھ. ویپ کے ساتھ کچھ بھی نہیں آتا, ایک فلیورڈ سگریٹ ہے, یو ایس بی کی طرح لگتی ہے. اس کے ساتھ Correct me if I'm wrong, but I don't think there's any famous character or movie where the guy vapes. اب آپ خود ہی سوچیں, فار ایگزامپل اگر پیکی بلائنڈرز کی جیسے میں ایگزامپل دیا, وہ تھامس شیلبی اگر ویپ کر رہا ہوتا ہے بیٹھ کے, اس کو کوئی ایز رول ماڈل تو نہیں لیتے نا, ایون تو لینا تو نہیں چاہیے, مگر آبویسلی کچھ لوگ اس کو سمجھتے ہیں, انفلوئنس ہوتے ہیں. تو مجھے تو نہیں سمجھ آتی یہ کول کیسے بن سکتا ہے بندہ. اذان, وٹ ڈو یو تھنک, اس کا کوئی کاؤنٹر, یا آپ کے مے بی کوئی فرینڈ سرکل میں کوئی آرگیو کرتا ہو
कैसे करते हैं आर्ग्यू टीन्स इसके ऊपर? आई थिंक आपने जो एक बात किया था वो जो वेप्स के जो कोई बेनिफिट्स नहीं होते, मैं इस बात पे डिसएग्री करता हूँ बिकॉज़ अब जो आज लोग हैं वो बहुत ही स्ट्रेस हैं और Right. रिसर्च भी शो करता है। आई थिंक एक पेज था जो 1950 असाइलम पेशेंट्स जो होते थे उनका स्ट्रेस लेवल सेम है जो स्टूडेंट्स अभी हैं। ओके, तो जब लोग वेप करते हैं, स्मोक करते हैं, उनका स्ट्रेस लेवल थोड़ा सा डाउन हो जाता है। Okay. और जब आपने कहा था वो टेस्टोस्टेरोन लोअर होता है, बट जो लोग उनका स्ट्रेस बहुत ही होता है और उनका लोअर होता है स्मोकिंग से, उनका टेस्टोस्टेरोन अप होता है। तो Right. थोड़े थोड़े मिनिमल बेनिफिट्स हैं बट मोर साइड इफेक्ट्स हैं, बट थोड़े से इंटरेस्टिंग, बेनिफिट्स वेरी हैं। इंटरेस्टिंग। हमें चाहिए कि इस एस्पेक्ट को भी देखें। वैसे तो देखें जनरल रूल इस्लाम में, जैसे कुरान में अल्लाह ने कहा ना कि शराब के कुछ बेनिफिट्स भी हैं लेकिन इसके हार्म ज़्यादा हैं। एक तो इसको उस नज़र से देखा जा सकता है कि चलो मे बी कोई बेनिफिट्स हों। वैसे तो मेरे ख्याल में ये जो बेनिफिट्स हैं ना, टेम्परेरी बेनिफिट्स हैं। द वे इट Yeah. वर्क्स, ये इसमें मेन इंग्रेडिएंट इन्वॉल्व निकोटीन है जो आपकी अटेंशन को एकदम ना वो हाइपर कर देता है या ये कि आपको सुपर एक्टिव कर देता है। वो होता है कि हमारे न्यूरॉन्स के दरमियान साइनैप्स होता है और वो साइनैप्स से न्यूरॉन से एक मैसेज या रिफ्लेक्स ट्रैवल करना, उसके लिए न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, वो आगे लेकर जाते हैं आपके मैसेजेस को। होता ये है कि ये जो निकोटीन है ये उन न्यूरोट्रांसमीटर्स के दरमियान आ जाता है और ये एक ज़्यादा इफेक्टिव ब्रिज बनाता है उनके दरमियान। तो टेम्पोरेरीली तो वो बहुत एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। जैसे पेपर है तो पेपर के दौरान करें तो कहते हैं कि हम बड़े एक्टिव हो जाते हैं। ये बात भी आपकी ठीक है कि स्ट्रेस भी रिलीज होता है टेम्परेरी, लेकिन मसला ये है कि फिर ना आपके न्यूरॉन्स को आदत हो जाती है निकोटीन की, क्योंकि उसे पता लग जाता है कि ये इफेक्टिव है, मोर इफेक्टिव। फिर आपको चीज़ चाहिए। यही तो साइंस ऑफ एडिक्शन है ना इसके पीछे। वी कैन आर्ग्यू कि इवन ड्रग्स से स्ट्रेस रिलीज होता है और ड्रग एडिक्ट्स ये देते भी हैं आर्ग्यूमेंट। बट देखिए हमारा गोल है कि स्ट्रेस भी रिलीज हो और वो चीज़ आपकी एडिक्शन भी ना बन जाए, ठीक है। यानी यू फील एम्पावर्ड, यू फील कि आपका सेल्फ कंट्रोल अच्छा है। लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इन्होंने रोहेल, जो बड़ा एक अलार्मिंग है कि इस जनरेशन में स्ट्रेस बहुत है। इसमें अगेन मुझे कभी बार फील होता है मैं बहुत सख्त हो रहा हूँ, लेकिन द थिंग इज़ टू थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है ना, एग्री होता है, the goal isn't to eliminate the stress, the goal is to understand how to deal with it, is understand how to solve it. What vape does is, or what these intoxicants do is, they give you a temporary relief. And over time you get, it's an escape now. And over time, at the slightest mishap or slightest problem, you try to escape. Now what's happening is कि आपकी training नहीं हो रही. You're not learning how to deal with that difficulty. You're not growing through that difficulty. You don't know how to deal with people. Let's say you're going through a very difficult time and your mother comes and tells you दूध ले आओ. You get annoyed, but you don't know how to deal with that anger क्योंकि आप इतने used to हो गए to just temporarily solving it. Instant gratification की आदत पड़ गई। And I'm sorry to say, but as you grow through your teen years and you grow up, and I think Ali bhai, you are more experienced, stress only increases. क्या teenage की life में क्या stress होता है, grades बुरे आ रहे हैं, and I understand in that moment that's like the biggest thing, but then you have a family, you have parents, you have old parents, you have friends, you have money issues, the stress only goes up. So if that younger, छोटी उम्र में आपने ये नहीं सीखा कि stress को deal कैसे करते हैं और बस अपने आप को escape करते रहे, तो जब stresses बढ़ेंगे और things get going tough, you can't just put yourself under a blanket and start vaping when your children are hungry or your wife is angry at you or your business is drowning. You have to go fight it. And अगर आपका वो skill ही नहीं रहा, एक्सीलेंट, वेरी इंटरेस्टिंग कि देखें स्ट्रेस कुछ चाहिए भी होता है लाइफ में, ये आपकी ट्रेनिंग है ना, सो यू कांट जस्ट एलिमिनेट इट। और ये देखा गया है कि जिनकी इस पे स्टडीज़ हैं बाकायदा, मैं आपको बताऊँ मार्शमेलो एक्सपेरिमेंट, वो क्या था 1970s में हुआ था। आई थिंक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने किया था, उनके वो प्रोफेसर्स ने। वो ये था कि एक ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन उनको बंद किया एक कमरे में और उनको एक्सप्लेन किया, कुछ इंस्ट्रक्शंस दी कि मार्शमेलोज आपके सामने हैं, आपने जो है ना 30 मिनट सेल्फ कंट्रोल दिखाना, यू हैव टू रेजिस्ट द टेम्पटेशन। तो उसके बाद उन्होंने नोट किया, कैमरा लगा था, किन्होंने रेजिस्ट किया। अच्छा, मेजॉरिटी 8 विद इन 1 मिनट, क्योंकि इंसान है, ज़ाहिर है सेल्फ कंट्रोल लूज हो जाता है, वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स। सम ऑफ देम दे कंट्रोल फॉर मे बी 15 मिनट्स 20 मिनट्स, सम ऑफ देम कंट्रोल फॉर 30 मिनट।
گیس وٹ یہ لانگیٹیوڈنل اسٹڈی ہے. لانگیٹیوڈنل اسٹڈی ہوتی ہے جو اوور اے نمبر آف ایئرس چلتی ہے اور اس کے پھر افیکٹس دیکھتے ہیں. ان بچوں کی 20 سال لائف اسٹڈی کی انہوں نے, اور سب سے سکسیزفل بچے تھے جنہوں نے 30 منٹس ریزسٹ کیا in every sense, in their relationships, in their marriage, in their businesses, in their careers, in everything. اور سب سے میسڈ اپ لائف, مطلب ظاہر ہے ہم ڈیگریڈ نہیں کر رہے, بٹ ریسرچ از ٹیلنگ اس سب سے میسڈ اپ لائف تھی جنہوں نے فوراً سے سیلف کنٹرول لوز کر دیا. تو یہ واقعی سوچنے کی بات ہے. کیا آپ کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں, آئی ایگری, لائک یہ ٹیمپریرلی کے لیے آپ کو ہیلپ کرتا ہے اسٹریس کے ساتھ, بٹ جب لانگ ٹرم ہوتا ہے, جب آپ کو ایڈکشن ہو جاتا ہے, آپ کو تھوڑا سا برا ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. تاہا کچھ بچے اس لیے بھی کرتے ہیں نا کہ پیرنٹس کے ساتھ ان کی نہیں بن رہی ہوتی, ان کو اسٹریس کسی اور چیز کا ہوتا ہے, مے بی پیرنٹس بہت ان کو ڈانٹ رہے ہیں. اور آئی انڈرسٹینڈ کہ پاکستان میں کچھ مسائل ہیں پیرنٹس میں بھی, اور میں تو بہت اسٹرکٹلی پیرنٹس کو بھی کہتا ہوں کہ یو ریئلی نیڈ ٹو کریکٹ یور سیلف ایز ویل. یعنی آپ نے پڑھائی کو خدا بنا دیا بچوں کے لیے, ان کو اسٹریس ہوتا ہے بہت, کمپیریزنس بہت ہوتے ہیں کزنس کے ساتھ, دیکھو اس کے یہ گریڈز آ گئے, اس نے یہ کر لیا, اس کا ایڈمیشن یہاں ہو گیا, وہ ہو گیا. غلط چیزیں ہیں یہ. تو بچے کیا کرتے ہیں, میرے پاس خود کئی اسٹوڈنٹس ہیں کہ سر میں نے یہ نہیں کرنا تھا لیکن میں کیا کروں, میں مجبور ہو گیا. وہ نا اپنے آپ کو لٹرلی پیسو ایک پنشمنٹ دے رہے ہوتے ہیں, ایکٹیو پنشمنٹ نہیں کہ بس اب میں نے تو یہ کرنا ہی ہے. یہ بھی ہوتا ہے. سر دس از دا کیس فار سو مینی سینس. جو اکثر جب آپ کی لائف میں کوئی گیپ ہوتا ہے, ادھر اٹ بی اے گیپ with your relationship with Allah, or your relationship with your family, or your relationship with your friends. اس گیپ کو فل کرنے کے لیے آپ ایکسٹرنل چیزوں پہ ڈھونڈتے ہو. ادھر اٹ بی ایکسٹرنل ریلیشن شپس, حرام ریلیشن شپس. بچے ان چیزوں میں اسی وجہ سے گھستے ہیں. اور ویپ ہوگی, سگریٹ ہوگی, کوئی بھی چیز آپ کو ٹیمپرری, جیسے انہوں نے بات کی, اسٹریس سے آپ کو اسکیپ میکنزم کے تھرو آپ کو اسٹریس سے باہر نکال دے شارٹ ٹرم. آپ پھر اس کی طرف مائل تب زیادہ ہوتا ہے جب آپ کو کوئی شیئر کرنے والا نہ ہوئے. اب آپ کو اسٹریس ہے, آپ کو کوئی ایشو ہے, تو اگر آپ کے اچھے دوست ہیں تو آپ ان دوستوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہو. اف یو ہیو اے لونگ فیملی, اور آپ کی فیملی کے ساتھ, آپ کے پیرنٹس کے ساتھ آپ کی بنتی ہے, تو آپ جب ان سے شیئر کر لیتے ہو تو آپ کا اسٹریس وہیں ریلیز ہو جاتا ہے. بیکاز ورڈز آر دا گریٹسٹ ویپنس اینڈ آلسو آر دا گریٹسٹ ہیلرز. تو بہت امپورٹنٹ ہے یہ. ادھر اگر آپ ایز اے ٹیچر ماشاء اللہ سے, تو آپ جب آپ بچوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں تو اس گیپ کو ایز اے ٹیچر فل کر سکتا ہے. کوئی دوست ہے, اس کو ایک ایشو کا پتہ چلا کہ میرا دوست ایک غلط سائڈ پہ جا رہا ہے, وہ دوست اپنے دوست کا وہ گیپ فل کر سکتا ہے. اس سے ایک دن آ کے بات کرے کہ کیا میسج چل رہا ہے, کیسے چل رہا ہے, کوئی مسئلے وغیرہ ہیں, کوئی نہیں, پھر اسے تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرے. اور سب سے امپورٹنٹ رول تو پیرنٹس کا ہے, فیملی کا ہے, کہ وہ اپنے جو بچے کے ساتھ ہے یا بہن بھائی ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو سمجھے. صحیح. بیکاز اللہ کے بعد سب سے زیادہ ویلیو پیرنٹس کو اور اس کے بعد فیملی کو دی جاتی ہے. جب پیرنٹس کا کنیکشن ہی وہ ختم ہو جائے گا, اب ایک بچے کا اللہ سے کنیکشن نہیں ہے, نہ پیرنٹس سے ہے, نہ دوستوں سے ہے, تو آف کورس وہ گناہوں میں لگے گا. ویپ ہو گیا, کوئی بھی گناہ ہو گیا فار دیٹ میٹر. صحیح. میرے پاس ایک بڑی انٹرسٹنگ ایک کہہ لیں سروے ہے. ٹین سے پوچھا گیا کہ واٹ آر دی ایڈوانٹیجز آف اسموکنگ اینڈ ویپنگ اف اینی اکارڈنگ ٹو یو. تو وہ کچھ انہوں نے ریزنز ہائی لائٹ کی, جس میں پہلی یہ ہے ٹو مینیج اسٹریس. تو آپ نے بڑا وہ ایپٹ ایک ریزن پوائنٹ آؤٹ کیا. اکارڈنگ ٹو دیم اٹس مائی ٹائم آؤٹ. کچھ نے یہ کہا کہ بس آئی نیڈ اسپیس, مجھے ٹائم چاہیے تو بس میں یہ کر لیتا ہوں واش روم میں جا کے یا ٹیرس میں جا کے. سم تھنگ ٹو ڈو. لائف میں کچھ بھی نہیں تو چلو ویپ ہے, کم از کم کچھ تو ہے. تو کچھ نے یہ کہا اٹ گیوز می کانفیڈینس. کچھ نے کہا اٹ میکس می فیل لائک وہ پیکی بلائنڈرس جو بھی آپ نے نام لیا. اٹس مائی کوپنگ میکینزم. کچھ نے یہ کہا بانڈنگ ود ادر پیپل, اٹ ہیلپس می بانڈ ود ادر پیپل. بڑی امپورٹنٹ ریزن اگر سوچا جائے. ظاہر ہے کہ وہ آپ جیسے آپ کے دوست ہیں, آپ ان میں انٹر ہونا چاہ رہے ہو کول سرکل میں, انورٹیڈ کاما اسکول میں, تو آپ وہی کرو گے جو وہ کر رہے ہیں اوبیسلی. ٹھیک ہے, نہیں کرو گے تو آپ کو ڈر ہوگا کہ یار یہ مجھے پیچھے پیچھے کر دیں گے یہ وہ. کچھ نے کہا آئی لائک دا ٹیسٹ اور فیل. مجھے اس کا ٹیسٹ پسند ہے, اس کی فیل مجھے بہت پسند ہے. تو یہ بڑی انٹرسٹنگ کچھ ریزنز ہیں.
اینی تھنگ ٹو سے؟ بچوں کو ڈانٹنا چاہیں گے آپ پہلے بھی؟ میرے دماغ میں ایک سائڈ ایک حدیث آ گئی تھی, so I got lost in my thought, but I just want to share that. It's a very rough summary of the hadith, but once the Prophet sallallahu alaihi wasallam said that, "Oh Bilal, give the call to prayer so that we can relax." And now that's very interesting, کیونکہ ہم سوچتے ہیں کہ نماز کے اندر ریلیکس کہاں آ رہا ہے بھائی. نماز تو سب سے مطلب عشاء نہیں پڑھی ہوئی, it's the least relaxing thing when you think at night کہ عشاء نہیں پڑھی ہوئی. The question is, why were the Sahaba able to relax in their salah? That's the question. And I personally feel that, ask yourself this question, جب آپ پیک پریشانی ہوتی ہے, بہت کچھ حادثہ پیش آیا ہوا ہوتا ہے, اور آپ جا کے نماز پڑھتے ہیں, اس نماز میں کتنی خشوع اور سکون ہوتا ہے. تو ہیومن بینگز ان بلٹ اسٹریس ہوگا, پرابلمس ہیپن, اینڈ اف وی ناؤ ڈونٹ ہیو دیز آلٹرنیٹیوز لائک ویپ اینڈ maybe a girlfriend or music or alcohol, if we don't have those alternatives, what are we left with? We're left with namaz, and that's how namaz becomes relaxing. لیکن جب تک ہم باقی alternatives لیتے رہیں گے تو نماز میں relax کیسے ہوں گے؟ So that's what was coming to my mind. آپ کوئی بھی چیز کرنے سے پہلے یہ سوچو کہ میں یہ چیز کر رہا ہوں تو یہ مجھے کس ٹائپ آف لوگوں کے اندر بٹھائے گی, کس ٹائپ آف گروپ کے اندر لے کے جائے گی. اب اگر ہم اسلام کی بات کریں, اب یوتھ کلب کی اتنی ماشاء اللہ سے ہوتی رہتی ہیں ویکلی سرکلز وغیرہ, تو اگر میں اسلام کے بارے میں سیکھنے کی کوشش کروں گا, میں یوتھ کلب کے ویکلی سرکلز یا کوئی بھی جہاں اسلام کے بارے میں ڈسکشنز ہو رہی ہیں, میں ان میں بیٹھوں گا تو میرے پر کیا افیکٹ آئے گا. اگر میں ویپ لوں گا, میں ویپ کرنا شروع ہو جاؤں گا, تو میرے ساتھ کون سے لوگ سراؤنڈ ہوئیں گے. اگر میرے ساتھ اچھے لوگ سراؤنڈ ہو رہے ہیں تو بندہ کہہ سکتا ہے ٹھیک ہے ویپ اچھی چیز ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. مگر میرے ایکسپیرینس سے, میری آبزرویشن سے, جو بچہ بھی جس نے ویپ اسٹارٹ کی ہے اس نے یا تو ایک پرٹیکولر گروپ میں گھسنے کی کوشش کی ہے, وہ ہی واز ناٹ فٹنگ ان اینی گروپ, تو اس نے ویپ پکڑ لیے کہ یہ بچے ویپ کر رہے ہیں آگے, اینڈ ہی تھاٹ کہ وہ کول بوائز ہیں, ان کے ساتھ رہ کے اچھا ٹائم میرا گزر جائے گا, تو ویپ کر کے ان کے وہ گروپ میں گھس گیا, بعد میں اس کی زندگی سیدھا ڈاؤن ہل جانا شروع ہو گیا. یہاں پہ میں ایک پوائنٹ, مجھے آپ کی بات سے ایک چیز یاد آ گئی. میں بھی چونکہ ماشاء اللہ تربیہ ہیڈ رہا ہوں اسلامک اسکول میں, اور آئی ہیو ٹاک ٹو ادر تربیہ ہیڈز ایز ویل جو مختلف اسکولز میں ہیں, یا آپ کہہ لیں اسٹوڈنٹ کاؤنسلرز جو ہوتے ہیں, ان سے میری بات چیت چلتی رہتی ہے. تو ون تھنگ از ویری امپورٹنٹ کہ جو چیز بہت ہم ٹیبو بنا دیتے ہیں نا, یا ہم بہت زیادہ اس کی نگیٹو امیج کھڑی کر دیتے ہیں, ان دا سینس کہ ہم نا اس کو ولن بنا دیں جو ویپنگ کر رہا ہے. آپ کو پتہ ہے نا اسکولس میں بہت ہوتا ہے اچھا بچہ گندا بچہ, اس طرح کے. میں سمجھتا ہوں یہ کاؤنسلرس کو اسپیشلی, یا ٹیچرس کو, یا پیرنٹس کو اس طرح کے الفاظ نہیں استعمال کرنے چاہیے کہ بس اب یہ تباہ ہو گیا, اس نے ویپنگ شروع کر دی, بس یہ جو ہے نا وہ گندا بچہ بن گیا, بیڈ بوائے بیڈ گرل, سم تھنگ لائک دس. بیکاز ہیومن بینگس سن, ہم سب انسان ہیں اور ہو جاتی ہیں غلطیاں, ہو جاتی ہیں. جتنا ہم اس کو آئی بلیو ایکسپیل کرتے جائیں گے اس چیز سے کہ نہیں اب یہ اچھائی سے دور جا رہا ہے, اتنا وہ زیادہ چانسز ہیں کہ وہ اس کو مزید اڈاپٹ کرتا جائے, کیونکہ وہ کہے گا کہ ٹھیک ہے گندا بچہ تو اب میں بن ہی گیا تو ایسے ہی صحیح. تو آئی تھنک کہ تھوڑا ریلیکس ہونا چاہیے, اتنا پینک نہیں ہونا چاہیے. ایک اچھی کاؤنسلنگ کرنی چاہیے, ہر اینگل سے سمجھانے کی کوشش انہیں کرنی چاہیے, انہیں بک اپ کرنا چاہیے, انکریج کرنا چاہیے, نہ کہ یہ کہ ہم انہیں بالکل یہ شو کر دیں گے یہ تو ولن ہے اور اس سے جو ہے سارے بچ کے رہیں, اس کے قریب کوئی نہ, ہے نا. تو آئی تھنک کہ یہ چیز بھی بڑی امپورٹنٹ ہے اسکولس کے لیے. واٹ ڈو یو تھنک؟ یہ بھی ایک سائیکی ہے نا بالکل ہمارے سوسائٹی میں انفارچونیٹلی. 100%. ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا, آج کل کے جیسے ہم لوگ جس ٹیک والے دور کے اندر ہیں, بچوں کا جو جتنا ڈوپیمین ریلیز ہو چکا ہے وہ کیونکہ اب اٹینشن اسپین ایک 30 سیکنڈ والی ریل جتنا رہ گیا بچوں کا. اور آئی تھنک ایک بڑا ایشو یہ ہے کہ ڈوپیمین اتنا ریلیز ہو چکا ہے کہ اب وہ الگ میتھڈس کی طرف جاتے ہیں. اب پھر وہ جب ویپنگ کریں گے تو ان کا ایک ڈوپیمین ریلیز ہوگا. اب میں نے نوٹس کیا جو بچے ویپنگ شروع کرتے ہیں ڈوپیمین ریلیز کرنے کے لیے, وہ کہتے ہیں نا اسٹریس سے بچنے کے لیے, ڈوپیمین ریلیز کرنے کے لیے, وہ چیز صرف کم نہیں ہوتی, وہ بڑھتی رہتی ہے. پھر بچہ ویپ چاہے گا, پھر وہ کہے گا ویپ سے مزہ نہیں آ رہا, ویڈ کی طرف جاتے ہیں, ویڈ سے مزہ نہیں آ رہا, کسی اور چیز کی طرف جاتے ہیں. پھر اگر اس کو کبھی پورنوگرافی کی طرف کسی نے انٹروڈیوس کروا دیا, پھر تو وہ کہے گا کہ ویب شیپ سب چھوڑو, میں اس کی طرف ایڈکٹ ہو جاتا ہوں. اور پھر یہ چیزیں اتنی بڑھتی رہتی ہیں کہ دیر از نو گوئنگ بیک.
ایک دفعہ جب آپ کو کسی چیز کی لت لگ جائے, کسی چیز کا مزہ آنا شروع ہو جائے, تو بس آگے جائے گا, آگے جائے گا, آگے جائے گا, اور وہ بالکل بھی اس کو بندے کو بہت مشکلوں سے پھر روکنا ہوتا ہے. اور پھر وہی مسئلہ ہوتا ہے کہ پھر اب ہمارے مینٹل ہیلتھ انسٹیٹیوٹس اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں, ریہیبلیٹیشن سینٹرز اتنے بڑھ گئے ہیں, ایگزیکٹلی. اور پھر بھی اس کے بعد ریلیپس. میرا چھوٹے بھائی کا کلاس فیلو جس کو میں جانتا ہوں اور وہ کافی کلوزلی جانتا ہوں, وہ ریہیبلیٹیشن سینٹر سے آیا اور وہ اتنا ایڈکٹ ہو چکا تھا, اور اس نے شروع ایک چھوٹے سے ویپ سے, سگریٹ سے کیا تھا. اور جب وہ سگریٹ سے کیا, ایک لڑکوں کی آپس میں کال ہے, جو دوستی لائٹر مانگنے سے ملتی ہے کسی سے کھوکے پہ, وہ دوستی لائف لانگ دوستی بن جاتی ہے. اب یہ ایسی چیز ہے کہ بڑا ٹرو ہے یار, لائٹر ہے, ہاں لائٹر, اور سناؤ کیا چل رہا ہے, یہ کر کر کے پھر بندہ جب ایسی کمپنی میں بیٹھتا ہے, ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے, پھر آبویسلی وہ صرف سگریٹ تک نہیں رہتی, وہ پھر اور بھی چیزیں ہوتی ہیں, اور وہ اور بھی چیزیں ہوتی ہیں, اور اسی وجہ سے پھر ڈرگ ایڈکٹس پیدا ہوتے ہیں یا ڈرگ سیلرس پیدا ہوتے ہیں, جو ایک ہماری سوسائٹی کو بہت زیادہ روئن بھی کرتے ہیں, اور جس کی وجہ سے سوسائٹل ایشوز اور پھر اتنے مسئلے, صرف اس چھوٹی چیز سے اتنے مسئلے بڑھ سکتے ہیں کہ بندہ پھر حیران رہ جاتا ہے کہ یار یہ تو بس ایک ویپ تھا. بڑا یہ میرا فیوریٹ ٹاپک آپ نے چھیڑ دیا, ڈوپامین والا. دیکھیں, ڈوپامین کی ویلیو جتنی زیادہ ہوتی جاتی ہے, آپ کا سیلف کنٹرول اتنا ویک ہوتا جاتا ہے. اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اچھا, اس پہ ایک ایگزامپل میں اکثر دیتا ہوں, آپ لوگوں کو بھی دیتا ہوں, یہ میں نے پراپس منگائے ہیں. ایگزامپل یہ ہے کہ پہلی بات یہ سمجھ لیں ہم سب کہ ہمارے برین میں ڈوپ سینٹرز ہوتے ہیں, 7 ہیں. 1 از سینٹر آف کنوینئنس. جب بھی کوئی کام کنوینئنٹلی ہو جائے گا تو اس میں سے ڈوپامین نکلے گا اس سینٹر میں سے, اینڈ ویل فیل گڈ. ڈوپامین از دی پلیجر کیمیکل, فیل گڈ کیمیکل بیسکلی. تو سم اماؤنٹ آف ڈوپامین از نیسیسری, سب کو چاہیے ہمیں, ٹھیک ہے. ایک ہے سینٹر آف اکمپلشمنٹ. جب آپ کا کوئی انکمپلیٹ ٹاسک کمپلیٹ ہو جائے گا تو اس سینٹر میں سے ڈوپامین نکلے گا اینڈ یو ول فیل گڈ. اسی طرح ایک ہوتا ہے سینٹر آف اپریسیشن یا سینٹر آف ایکنالجمنٹ. وہ کیا ہے کہ جب آپ کو کوئی تھمز اپ ملے, کوئی لائک ملے, کوئی ہارٹ ریئیکشن ملے, کوئی شاباشی ملے, کوئی ایوارڈ ملے, اس میں سے ڈوپامین نکلے گا, رائٹ. ابھی ریسرچ یہ بتا رہی ہے کہ ہماری جنریشن جین زی, جو آپ لوگوں کی جنریشن ہے, اس کے ڈوپامین سینٹرز 100 ٹائمز بڑے ہیں پچھلی جنریشن سے. اس کی وجہ یہ کہ آل دا ٹائم دے آر گیٹنگ ڈوپ. سینٹر آف کنوینئنس وہ ہر وقت کھلا ہوا ہے, فوڈ پانڈا, اوکے, علی بابا, آن لائن شاپنگ ہو رہی ہے, یعنی گھر بیٹھے بیٹھے سب کچھ تو مل رہا ہے کنوینئنٹلی, محنت ہی کوئی نہیں ہے, رائٹ. اچھا, سینٹر آف اپریسیشن وہ آپ کو پتہ ہے دکان لگی ہوئی ہے پوری اسنیپ چیٹ اور سوشل میڈیا پہ. اور بلکہ ریسرچ ہے بڑی مزے کی کہ اگر آپ ایک لائک آپ کو ملتا ہے فیس بک یا انسٹا وغیرہ پہ, تو یو گیٹ دی اماؤنٹ آف ڈوپامین ایکویلنٹ ٹو 1 سگریٹ, اور اگر اپوزٹ جینڈر کا ہے تو 2 سگریٹس, ٹھیک ہے, پھر ڈبل ڈوپامین آپ کو جو ہے وہ ملتی ہے. جہاں تک بات ہے, دیکھیں, سینٹر آف ایکنالجمنٹ, سینٹر آف اکمپلشمنٹ, کام ہو جاتے ہیں جلدی, اکمپلشمنٹ کی سینس آتی ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ جس طرح ایک پھول ہے, اس کی آپ کہہ لیں اس کا جو بڈ ہے, فلاور بڈ, وہ جیسے سے پانی ملتا ہے وہ بڑھتا جاتا ہے. اسی طرح جتنی ڈوپامین نکلے گی ان سینٹرز میں سے, وہ سینٹرز بڑھیں گے. تو میں اس کی مثال ایسے دیتا ہوں کہ دیکھیں میرے پاس ایک چھوٹا گلاس ہے اور ایک بڑی بوٹل ہے. اب یہ دونوں کو میں فل کر دوں تو جب یہ دونوں ایمٹی ہوں گے تو زیادہ ایمٹینس اس کو فیل ہوگی, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ بڑا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ ہم وہ ڈوپ لے تو لیتے ہیں, مے بی ویپ سے, اسموکنگ سے, میوزک سے, ہر جگہ سے, پلیجر کی سورسز سے, لیکن جب وہ سینٹرز ایمٹی ہوتے ہیں, دا مومنٹ وی کٹ آف فرام دوز سورسز, تو یہ ویلیو گرتی ہے, ایمٹینس آتی ہے, اور زیادہ ایمٹینس اس کو آئے گی جس کے وہ ڈوپ سینٹرز زیادہ بڑے ہیں. ہینس دی اریٹیشن, دی فرسٹریشن, دی اینگر ایشوز, یو نو, دی لیک آف سیلف کنٹرول, لیک آف ول پاور, اور پھر اس میں یہ کہ ڈپریشن میں چلے جانا, آؤٹ برسٹ ہونا, بائی پولر مینیا ڈس آرڈر, یعنی موڈ کے آؤٹ برسٹ ہونا, کبھی بہت ایکسٹریم ہیپینس ہے, کبھی بہت ایکسٹریم سیڈنس ہے, اور او سی ڈی, ایون obsessive compulsive disorder, یہ ہماری جنریشن کے بڑے کامن ایشوز ہیں, اور سارے ڈوپامین کی سائنس کے ساتھ جڑے ہوئے. ہینس یہ جو آپ نے بات کی نا, بڑی زبردست بات کی ہے کہ جتنا آپ ڈوپ بڑھاتے جائیں گے اتنا نقصان ہے. جی. اور ایک اور بات بھی ہے, جو چیزیں ہیں جو بہت ہی ڈوپامین ریلیز کرتے ہیں, موسٹ آف دم وہ حرام بھی ہیں, جیسے گیمبلنگ ہے, جب آپ بہت ہی ون کرتے ہو اس سے بہت ہی ڈوپامین ریلیز ہوتا ہے. اسموکنگ سے
جیسے ابھی بہت ہی ہو رہا ہے ٹک ٹاک سے بھی، جب آپ اسکرول کرتے ہیں ایوری ٹائم یو اسکرول ڈوپامین ریلیز ہوتا ہے، میوزک سے بھی ہوتا ہے، تو a lot of the things that release too much dopamine وہ حرام ہی ہوتے ہیں. ویری انٹرسٹنگ. اس میں Alvin, if I can have the purple bottle. یا اس میں another way to understand this and it's very scary. It's کہ جیسے آپ کو یہ ادھر ایک رنگ دکھ رہی ہے. So imagine this ring to be the threshold یا above which you feel happy. So if the water is still here, you're feeling average. Then you get a chocolate and the dopamine kicks above this threshold. Suddenly you experience happiness. a mood booster. Yes, a mood booster. So we all have a threshold above which we feel happy. اب کیا ہوتا ہے کہ when you're constantly vaping and day in day out you're vaping, you are constantly getting that kick and automatically this ring over here, the happiness threshold goes up. Yeah. And there's a huge problem with that. Because now, before, one chocolate could make me happy. Now I require 5 chocolates. Before, if my mother, cooked me some chicken kadhai, I would get really happy. Now it's not until it's a steak that I feel happy. So automatically your requirement goes up. And if you're feeling less happy, automatically you're feeling more depressed. Yeah, you're feeling lower. You could be on a family vacation in Maldives and you could just be feeling down because you're just so used to that kick. Exactly. And that's why you're having these mental health and depression type disorders. Exactly. اچھا چلیں اس میں ہم نے بڑی بات کر لی ہے ان ایشوز پہ. سولوشنس میں آتے ہیں. جو میں نے شروع میں بات کی تھی کہ یوتھ وانٹ ٹو کم آؤٹ, دے ٹیل اس کہ بتائیں, چلیں آلٹرنیٹ بتائیں اس کا کیا کیا جائے. تو اس پہ ماشاء اللہ آپ لوگ ینگ ہیں, فل آف آئیڈیاز, تو کچھ سولوشنز اس پہ بتائیں انشاءاللہ. آئی تھنک جو سب سے ایک مین سولوشن اور جو 3 چیزیں میں اس کے اندر ڈالوں گا جو سولوشنز ایسی ہیں, اوبیسلی اور بھی ہوں گی, جو 3 مجھے سمجھ آتی ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک بندہ اپنی سب سے پہلے تو اپنی کمپنی چینج کرے, یا ایسی جگہوں پہ جائیں نا جہاں پہ اس کو پتہ ہے کہ میں کچھ نہ کچھ کرتے ہوئے میں ان چیزوں کے اندر پڑ جاؤں گا. رائٹ. کیونکہ وہ اس کے پاس کنٹرول ہے اپنے فرینڈس چینج کرنے کا. آئی نو بہت مشکل کام ہے, مگر فرینڈس چینج کرنا ایک دفعہ جب آپ ایک پہلا اسٹیپ لے لیتے ہو نا, پھر باقی سارے اسٹیپس آسان ہو جاتے ہیں. اور یا پھر ایسی جگہوں پہ جائیں نا جہاں پہ اس کو پتہ ہے, فار ایگزامپل کسی پارٹی پہ نہ جائے, ایسے دوستوں کے ساتھ ایک گاڑی میں بند نہ جائے, کسی سے کہیں ملنا ہے اور پتہ ہے کہ اس کے ساتھ اگر میں گاڑی میں بیٹھ کے جاؤں گا تو سب اسموکنگ کریں گے تو مجھے بھی کرنا پڑے گا. اس سے بھی پہلے, سوری ٹو کٹ یو یا ایک اسٹیپ یہ ہے کہ آپ پہلے یہ آئیڈینٹیفائی تو کریں کہ یہ چیز غلط ہے جی, اور میں اس سے بچنا چاہتا ہوں, ادروائز تو آپ یہ ایسا نہیں سوچیں گے جیسے آپ کہہ رہے ہیں. بالکل. ایک تو سب سے پہلے تو سیلف ریئلائزیشن ہے, سیلف ریئلائزیشن کے ساتھ دعا, بندہ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس چیز سے نکالے, اس چیز سے نکالے, کیونکہ آئی تھنک یہ 2 چیزیں جو ہیں یہ فرسٹ اسٹیپ پہ آ جاتی ہیں. دوسرا یہ, تیسرا جو میں نے جیسے فرینڈس کا ذکر کیا, چوتھا آئی تھنک ایک حلال ڈرگ ہے جو آپ یوز کر سکتے ہیں, اس کو کہتے ہیں کافی. وہ آئی تھنک بیسٹ آلٹرنیٹیو ہو سکتا ہے. اگر کسی بلیک کافی صبح کے وقت 1 کپ بندہ پی لے, وہ ایسی انرجی دیتا ہے بندے کو, ایسی انرجی دیتا ہے کہ بندہ 1-2 بجے تک کام کرتا رہے گا, اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا, وہ انرجی بوسٹ اتنی زیادہ دیتا ہے. اور وہ ایک لمٹ میں کافی آئی تھنک بندے کے لیے بہت بینیفیشیل ہو سکتی ہے. اب جتنا یہ لوگ ویپس پہ خرچ کرتے ہیں, بندہ ایک اچھی کافی مشین پہ یا اچھے فرینچ پریس اور بینس پہ خرچ کر لے تو وہ ایک آلٹرنیٹیو مل جاتا ہے اس کو. میں بھی ایک ایڈ کر دوں کہ آپ جو ہے نا وہ جو کا دلیا, جو کہ بیسکلی کیا ہوتا ہے, بارلے کہتے ہیں جو کا دلیا, اور اس میں کشمش اور اس میں بادام, یہ بڑا دیسی لگتا ہے لیکن ٹرسٹ می یہ اتنی انرجی دیتا ہے نا آپ کو, اتنا بوسٹ دیتا ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا انرجی شاٹ. اب اس میں محنت پریس کافی ساؤنڈڈ مچ بیٹر. یہ محنت والے کام, یہ چلیں مجھ جیسے دیسی بندے یہ استعمال کرتے ہیں. ایک اور چیز ہے, کوئی بھی ایڈریلن رچ جو ایکسرسائزز ہوتے ہیں, کوئی بھی ایکٹیویٹی ایسے ہے, وہ آپ جب اندر, جیسے میں کافی تقریباً 3 مہینے سے جم جا رہا ہوں فار ایگزامپل, تو جب بندہ جم جاتا ہے تو جب بندہ جم کے پروسیس میں ہوتا ہے, میں ایکسرسائز کر رہا ہوں, گھنٹہ لگا رہا ہوں وہاں, اس وقت تو آپ اپنی انرجی کنزیوم کر رہے ہوتے ہو. وہ یقین کریں جب جم کر کے بندہ فارغ ہو کے گھر جا کے لیٹتا ہے, وہ جو فیلنگ ہوتی ہے نا, وہ جو آپ کو ایک خوشی دیتی ہے اور جب اکمپلشمنٹ ملتی ہے, اور جب ظاہر بات آپ کے بائسپس وغیرہ بنتے ہیں تو اس کا اپنا ایک مزہ ہے. تو آپ کی یو آر مور فزیکلی فٹ, آپ انرجیٹک ہوتے ہو ہمیشہ. تو یہ چیز بڑی آپ کے لیے ایک ایکسرسائز, بڑی آپ کے لیے ایک ہیلدی ایکٹیویٹی ہے. دوسری بات ہے, میں اب اسکول کی ایگزامپل دوں گا. ہم ایگزام دینے سے پہلے کتنی ریسرچ کرتے ہیں, کتنی تیاری کرتے ہیں ایک ایگزام دینے سے پہلے, اور اس ایگزام سے ہماری لائف پہ افیکٹ کرتا ہے. مگر ایک چیز
میں لگنے سے پہلے فار ایگزامپل کوئی بھی چیز ہے جو سگریٹس ہوگی یا ویپس ہوگی, وہ اسٹارٹ کرنے سے پہلے کہ ہم ریسرچ کیوں نہیں کرتے کہ مے بی اگر ہم یہ اسٹارٹ کرتے ہیں مے بی اٹس لائف چینجنگ بٹ ان اے بیڈ سینس. تو اس سے پہلے جیسے پہلا ہو گیا آئیڈینٹیفائی دا پرابلم, اس کے بعد ریسرچ کرنا ضروری ہے کہ اس چیز کے نیگیٹو پازیٹیوز آپ دونوں کو ایک ترازو میں ڈالو کہ پازیٹیو زیادہ ہے نیگیٹو زیادہ ہے, اور اس کے بعد آ جاتی ہے چیز کہ آپ اپنے سیلف انالیسس کرو. پازیٹیو نیگیٹیوز آپ کو جنرل تو پتہ چل گیا ہے, یہ چیز مجھے پازیٹیولی افیکٹ کر رہی ہے نیگیٹیولی کر رہی ہے. انہوں نے جم کی ایگزامپل دی. جم کے اندر بھی جتنا ڈوپامین ہٹ ہوتا ہے جب آپ اپنا پی آر ہٹ کرتے ہیں, پی آر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اپنی نئی اکامپلشمنٹ فار ایگزامپل ڈیڈ لفٹ کریں اور آپ پچھلے 1-2 ہفتے سے 130 kg پھنسے میں نہیں ہو رہا اور ایک دم سے جب ہوتا ہے نا, وہ خوشی ایک ایسی چیز ہے جو بندہ عام ورڈز میں ایکسپلین نہیں کر سکتا. وہ ایسی پازیٹیو ڈوپامین ہے کہ بندہ اگر, اور اوبیسلی جتنی محنت کرتا ہے پھر وہ کہتا ہے کہ یار اب 140 ہٹ کرنا ہے. اور یہ ایک ایسی چیزیں جو آئی تھنک بہت امپورٹنٹ ہیں, ایک اسپیشلی اگر ہم سارے لڑکے بیٹھے ہوئے, اور لڑکوں کے اندر آئی تھنک جو اسپورٹس ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ وہ ان کو مائنڈ ریلیز کرتے ہیں, اسٹریس ریلیز بیسٹ ہے اسپورٹس. اور اسپیشلی اگر ہم لوگ کامبیٹ اسپورٹس کی طرف تھوڑا سا آئیں, باکسنگ کریں, MMA کریں, اس کے اندر جو فیئر آف ڈیتھ والا جو ایک ایڈریلن آ جاتا ہے نا اس کے اندر, وہ بندے کو آلویز آن ہز ٹوز رکھتا ہے اور وہ اس کو بہتر بناتا ہے. اور وہ ایک ایسی چیز ہے جو آئی تھنک پازیٹیو ڈوپامین اور ان چیزوں سے بہت بہتر ہے. اور ایک دفعہ اس کی ایڈکشن اگر بندے کو آ جائے کامبیٹ اسپورٹس کی, جم کی, آئی تھنک اس سے سب سے زیادہ ہیلدی آبسیشن. بہت لوگ ایسے ہیں کہ جو بس صبح بھی اٹھتے ہیں جم, شام کو بھی اٹھتے ہیں جم, رات کو بھی اٹھتے ہیں جم, جم جاتے ہوئے بھی جم کا سوچتے ہیں, جم میں بھی جم کا سوچتے ہیں, جم سے باہر ہوئے بھی جم کا سوچتے ہیں. وہ پھر ایک انہیلدی آبسیشن ہو جاتی ہے. مگر ایک ہیلدی آبسیشن فار اسپورٹس, وہ آئی تھنک سب سے بہترین آلٹرنیٹیو ہو سکتا ہے ٹو آل دیز. سیلف اسٹیم کے لیے بھی وہ بہت اچھا ہے, سیلف کانفیڈنس بھی بڑا انکریز ہوتا ہے اس چیزوں سے. کوئی بندہ اگر پوری زندگی موٹا رہے, فار ایگزامپل میں 115 kgs تھا, ابھی میں نے 15 kg لوز کیا, ابھی میرا ہے ان پروسیس کہ میں اب 5-6 kgs اور بھی لوز کروں. تو آئی تھنک وہ جو مجھے سینس آف جو کانفیڈنس اس کے بعد ملا ہے, اس سے پہلے تو مجھے بڑا ویئرڈ لگتا تھا کیمرے پہ بھی آنا, کسی سے کوئی بات کرنا, ہر دفعہ بس کیا نام ہے ہاتھ بند کر کے یوں کر کے بیٹھے رہنا. تو وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جب آپ ان چیزوں کی طرف آتے ہو نا, تو آپ اوور آل آپ کی زندگی کا جو چیزیں وہ کوالٹی آف لائف بہت انکریز بہتر ہو جاتی ہے. اذان, آپ کے لیے کوئی سلوشن؟ ایک اور بس ایڈ آن کرنا ہے, بیکاز یہ سارے اچھے سلوشنز ہیں. جب آپ کوئی کامبیٹ اسپورٹ کرتے ہو, جو بھی اسپورٹ, رننگ کرتے ہو, آپ کے دل ہی نہیں کرتا اسموکنگ کا, بس وہ آپ کو اوور ٹائرڈ کرتا ہے, وہ بریدنگ ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. تو جب آپ رن کرتے ہو, جم جاتے ہو, کوئی اسپورٹ میں آتے ہو, آپ کا دل ہی نہیں کرتا اسموکنگ کا, بیکاز اسموکنگ وہ آپ کو خراب کرتا ہے اسپورٹس میں. اور جب آپ رننگ کرتے ہو, باسکٹ بال کھیلتے ہو, باکسنگ کر رہے ہو, آپ کا دل وہ نہیں ہوئے گا اسموکنگ کا, بیکاز وہ آپ کو اوور ٹائرڈ کرے گا, اوور بریتھنگ ڈیفیکلٹ ہوئے گا. رائٹ. اینڈ ہاؤ امپورٹنٹ از دا کمپنی؟ جیسے یحییٰ نے شروع میں بات کی کہ اگر آپ کی کمپنی بہتر ہوگی تو میرا خیال اس میں بھی چانسز ہیں آپ کے یہ چیز چھوڑنے کے. آئی تھنک جو لوگ بہت ہی ایڈکشن ہیں ان کو ایزیلی اپرچونیٹی ملتا ہے ویب ملنے میں, ان کا ایکسیسیبلٹی بہت ہی آسان ہے. جب آپ اس سے دور ہوتے ہیں, جیسے ایک میرا دوست ہے, وہ سعودی گیا تھا تھوڑی دیر کے لیے اپنے فیملی کے ساتھ, وہ وہاں ویب نہیں لے سکتا بیکاز وہ اپنے فیملی کے ساتھ ہے, ایکسیسیبلٹی نہیں تھا, تو اس کو ایڈکشن وہاں ہو ہی نہیں. پھر جب وہ کینیڈا میں آیا, اس کو رائٹ اوے ایڈکشن ہوئے گی. تو وہاں اس نے کہا تھا مجھے اتنا دل نہیں کر رہا تھا اسموکنگ کا, پر جب وہ واپس آیا اس کو رائٹ اوے پتا ہے میں نے یہ لینا ہے. صحیح. تو ایکسیسیبلٹی از اے ہیوج پرابلم, کیونکہ وہ آتا ہے نا کہ یو آر سم آف 5 پیپل یو اسپینڈ دا ٹائم موسٹ ود. اگر آپ ایسے لوگوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کر رہے ہو جو صرف آپ کو پیچھے لے کے جا رہے ہیں زندگی کے اندر, تو آئی ڈونٹ تھنک آپ کسی بھی ایسپیکٹ آف لائف, صرف ویپنگ نہیں, کسی بھی ایسپیکٹ میں آپ اپنے کو بہتر نہیں کر سکتے. اور میں نے ایک شیخ سے کہا کہ آپ مجھے ایک ایڈوائس کریں. انہوں نے مجھے کہا کہ اپنے سے بڑے لوگوں کے ساتھ دوستی کرو. اب میں نے کہا کہ کیا مطلب بڑوں سے, میں ان کے ساتھ کوئی کچھ ملتا ہی نہیں ہے, میں ان کے ساتھ بیٹھ کے بور ہوں, وہ اپنی باتیں کرتے ہیں, مجھے کیا سمجھ آئے. انہوں نے کہا یہ میں نہیں کہہ رہا, انہوں نے کہا کہ یہ کہ تم اپنے سے جب بڑے لوگ, وہ بڑے لوگ نہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں کچھ نہیں کیا, وہ بڑے لوگ جنہوں نے کچھ ایکچولی اکامپلش کیے,
ضروری نہیں اسلامک وے سے انکارپوریٹ کیا. صحیح. بہت لوگ ایسے ہیں جو اسلام سے بہت دور ہیں مگر انہوں نے اپنے دنیاوی طور پہ Right, بزنس کے اندر right. اتنا اپنے کو بہتر کیا ہوا ہے Right. کہ بندہ ان سے جا کے ایکچولی چیزیں سیکھ سکتے ہیں. بالکل. اب وہ ان لوگوں کے ساتھ دوستی کرے, ان لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرے, تو 4 ملینئرز ہوں 5ویں پھر آپ ہوتے ہو, 4 نمازی ہوتے نا 5ویں پھر آپ ہوتے ہو, 4 کیا نام ہے کوئی ایسی اور چیز ہوگی 5واں آپ ہوتے ہو. اب 4 چرسی ہو گئے تو 5واں پھر آپ ہو. بہت مشکل ہے آپ ان چیزوں سے ورنہ پھر بچ سکو. روہیل, ہاؤ امپورٹنٹ از مینیجنگ لرننگ ٹو مینیج اسٹریس؟ کیونکہ آ جا کے سب سے بڑی وجہ یہی ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, میرے جتنے دوست تھے یونیورسٹی میں وہ اسموکنگ بھی اسی لیے کرتے تھے, کچھ تو بہت ایکسٹریمس پہ بھی چلے گئے. وہ آ جا کے یہی تھا یار وہ گرل فرینڈ چھوڑ گئی یا یہ ہو گیا وہ ہو گیا, یا پیرنٹس نے ڈانٹ دیا, جی پی اے نہیں مینٹین ہو پا رہا, یار بڑا اسٹریس ہے بھائی کی لائف میں, تو بس وہ جیب سے نکالا اور شروع ہو گئے. تو یہ کتنا امپورٹنٹ ہے سولوشن ایز اے سولوشن؟ I think جیسے لوگ جم کی نے اتنی بات کی, what happens in the gym? You go lift weights, it hurts, it's heavy, you tear muscle that day, the next day it grows. You're growing through the difficulty. So that's, I think, there's also a positive side to stress. I understand that some stress levels are way too dangerous, but there's a positive element to stress, and that when you experience hardship, your tolerance increases, your patience increases, your empathy increases. If abhi summers ke andar I worked as a sales, I worked in sales, so I had to go all around Lahore in the heat. So that was a very difficult 1 month for me. Okay. But when I came to my university and I saw people from different backgrounds, I empathized more with them because I had spent so much time. When I saw people who sleeping without AC, I could relate more to them. So similarly with stress, if you can learn to deal with it properly, if you can get used to having a difficult life but then staying afloat, that will help you tremendously whenever things get going difficult. Absolutely. In the long run. Additionally, stress, hardship, it connects you to Allah. And I think that's one of the greatest positives of stress. جب مشکلات ہوتی ہے, جب گریڈز برے آنے لگتے ہیں, جب کوئی اور پرابلم ہوتی ہے, the first thing we do is we head to the masjid. That's our coping mechanism with stress. A natural coping mechanism. Exactly. It's fitra ke andar we return to Allah. Exactly. But if we replace that coping mechanism with a vape or with a girl or with alcohol or with movies, then by the time things get very difficult, we won't really have Allah in the equation. Yeah. And when you don't have Allah in the equation, the stress will only get worse. So we should also look at the examples of Sahaba and our Prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ان سے زیادہ اسٹریس کس نے لیا؟ ہمارے نبی سے زیادہ اسٹریس کس نے لیا؟ وہ دن رات روتے تھے اپنی اماں کے لیے. جو وہ دن رات ان کو پتہ چلتا تھا کہ ان کی اماں سے کتنے لوگ دوزخ میں جائیں گے, وہ دن رات اس کے لیے دعا کرتے تھے. اور ایک الگ اسٹریس, وہ وہاں کے لیڈر بھی تھے, ایز اے فادر, ایز اے ہسبینڈ, ایز اے لیڈر آف ہز کمیونٹی, ایز اے پروفٹ. اتنی چیزیں ان کے اوپر تھیں, مگر انہوں نے کتنی اچھی طرح اسٹریس کو مینیج کیا. ایک کمیونٹی نہیں بنائی, انہوں نے ایک لو کو بنایا. ایک انہوں نے ایز اے لیڈر انہوں نے ایک سوسائٹی نہیں بنائی, انہوں نے سوسائٹی کا اسٹرکچر بنایا. بالکل ایسے. تو اس سے آگے ہم اگر کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی, وہ اللہ کے نبی تھے, ہم ان کے جوتی برابر بھی نہیں آ سکتے, مگر ہم صحابہ کی تو ایگزامپل دے سکتے ہیں. اور دس ریمائنڈس می کہ دیکھیں مین کے لیے کتنی امیزنگ موٹیویشن ہے کہ مین کو اللہ نے قوام کہا ہے. قوام از سم ون جو کہ ایک پلر ہوتا ہے کسی چیز کو قائم کرنے والا. تو قوام اگر ویک پڑ جائے, یعنی وہ انسان جو پوری فیملی کو دیکھ رہا ہے, آپ سوچیں نا, آ جا کے میل پہ آتا ہے سارا فیملی کا, شیفرڈ ہے میل, فیملی کا پوچھا جائے گا اس سے. تو کم آن, مطلب یہ ہمارے بوائز اور ٹینس کو سوچنا چاہیے کہ دے شوڈ بی مین ناؤ, سیریسلی. یعنی جیسے آپ نے کہا کامبیٹ سپورٹس کریں, تھوڑی ہیلدی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوں. جیسے روہیل نے کہا, کیا وہ یہ کریں گے کہ فیوچر میں کوئی پرابلم آئی تو بلینکٹ اوڑا اور بس ویپنگ شروع کر دی؟ اس سے پرابلم تو حل نہیں ہونے والے نا, آبویسلی اس سے تو پرابلمس بڑھیں گے. تو ابھی سے لرن کر لیں, ابھی سے اس ٹیمپٹیشن کو ریزسٹ کرنا سیکھ لیں. اب پیرنٹس نے ڈانٹ دیا تو کیا مطلب ہے کہ بس اب میں ڈرگز میں لگ جاؤں, اب میں الکوہل کی طرف چلا جاؤں, یا میں جو ہے ویپنگ شروع کر دوں؟ دیر مسٹ بی اے وے آؤٹ. کوئی بات کی جا سکتی پیرنٹس سے, کسی کاؤنسلر کو اپروچ کیا جا سکتا ہے, اللہ سے مدد پکڑی جا سکتی, جیسے روہیل نے کہا اٹ کنیکٹس یو ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اللہ نے ہمیں پرومس کیا کہ اللہ ڈز ناٹ برڈن his soul more than he could bear. Absolutely. اللہ نے ہمیں پرومس کر دیا, تو ہمیں اس بات کی کیوں ٹینشن ہے کہ ٹینشن ابھی ہمیں کسی چیز کا بھی ٹینشن ہے, کسی چیز کا بھی اسٹریس ہے, ہم اس بات پہ یقین رکھیں کہ اللہ نے کہہ دیا تو اس کو بیئر کر لیں گے, ہم اس مشکل سے گزر جائیں گے انشاءاللہ. کیونکہ with every hardship comes ease.
تو مشکل کے بعد آسانی آنی ہے تو آپ مشکل سے گزر جاؤ. بالکل. میں ایک اور انٹرسٹنگ سلوشن آپ کو دوں. ایک ہوتا ہے کولڈ ٹرکی میتھڈ اور ایک ہوتا ہے گریجولی کوئٹنگ. ان دونوں کے درمیان ڈیبیٹ ہے. کولڈ ٹرکی میتھڈ ہے کہ بس ختم, آج سے ہی ختم کر دیا. تو ریسرچ ہے, یہ ریسرچ کس کی ہے؟ نیشنل انسٹیٹیوٹس آف ہیلتھ, پب میڈ سینٹرل, ان کا ایک وہ آپ کہہ لیں وہ سب جو ہوتی ہے کمپنی یا جو بھی ہے. تو نیشنل انسٹیٹیوٹس آف ہیلتھ کی ریسرچ ہے کہ 697 نکوٹین ایڈکٹس یا اسموکرز یا یہ جو ویپ کرتے تھے, they were trying to quit the cigarette or the vape and most of them quitted because of cold turkey method. Cold turkey method یہ ہے کہ بس ختم, right now right then. تو ایک ہے گریجول, تو گریجول والے فیل ہوئے, ٹھیک ہے, جنہوں نے کہا کہ ہم چھوٹے لیول پہ آ جاتے ہیں, کوئی بات نہیں, اسموکنگ چھوڑ کے ویپنگ پہ آ جاتے ہیں, تو دے ایکچولی فیلڈ. تو یہ دین بھی ہمیں یہی کہتا ہے کہ دیکھیں کوئی بری ہیبٹ ہے آج سے ہی, ہمیں تو یہ سوچنا چاہیے کہ کل پتہ نہیں زندہ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے بھائی. تو کم آن, ہماری باڈی کے رائٹس ہیں, اس باڈی سوال کرے گی, ہمارے ہینڈز اللہ کو شکایت کریں گے, ہمارے ماؤتھ شکایت کریں گے, اللہ انہوں نے ظلم کیا ہمارے ساتھ, ہمارے آرگنز شکایت کریں گے. تو ریئلائزنگ دس آئی بلیو کہ دس از دی ہائی ٹائم, کولڈ ٹرکی میتھڈ. Sir, I could give my personal experience. I was a social media addict. میں ریلز پہ پورے دن لگے رہتا تھا. صحیح. میں نے جب ایک دن ریئلائز کیا کہ یہ چیز مجھے کہیں اچھی طرف لے کے نہیں جا رہی, میں بس پروکاسٹینیٹ کر رہا ہوں اپنے ٹاسک میں, امپورٹنٹ ٹاسک میں, تو میں نے ایک دن بالکل ہی سارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمس ڈیلیٹ کر دیا ہے. موبائل کو مجھے ظاہری بات ہے عادت تھی, میں موبائل کو کھولتا تھا, موبائل دیکھتا تھا, کوئی سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہی نہیں تھا اس کے اندر. یقین کرے آفٹر 2 weeks میری ایڈکشن وہ ختم ہوگی. تو کولڈ ٹرکی میتھڈ ویب پہ اپلائی ہو سکتا ہے, کسی بھی ایڈکشن پہ. جیسے سوشل میڈیا ایڈکشن سے میں ریکور کر گیا کیونکہ میں نے یہ والا میں بالکل ہی چھوڑ دی تھی یہ اپلیکیشن یوز کرنا, لائک فیس بک, انسٹاگرام, اسنیپ چیٹ. میں وہ کولڈ ٹرکی پہ کہتا ہوں ابھی سب نکالتے ہیں جیب سے اور توڑ دیتے ہیں اپنا فون. یہ کولڈ ٹرکی میتھڈ سے مجھے ایک بڑی اچھی چیز یاد ہوئی. میرے ایک ریلیٹیو ہیں, وہ سگریٹ کے ایڈکٹ تھے. تو میرے دادا بتاتے ہیں کہ انہوں نے کیسے کیا کہ انہوں نے اپنی سگریٹ کی ڈبی ایک دن پی رہے تھے اور دیکھ رہے, اور انہوں نے اس کو پکڑا یوں کر کے, انہوں نے یوں کر کے اس کو چھلا اور نیچے پھینکا. اس کا آج کے بعد میں کبھی سگریٹ کو ہاتھ نہیں لگاؤں. زبردست. وہ دن آج کے دن انہوں نے کبھی سگریٹ نہیں پی. اور دوسرا یہ جو جرنیز والا سسٹم ہے نا, یہ تو مجھے نہیں سمجھ آتی. ابھی شاید کچھ لوگ کر سکیں, مگر یہ جو ایک جرنی ہوتی ہے نا کہ اب میں یہ چھوڑنے جا رہا ہوں جرنی, یہ آئی تھنک یہ آج کل کے دور کے اندر زیادہ انٹروڈیوس ہوا ہے کہ میں 1 سال کے اندر کوشش کروں گا سگریٹ چھوڑنے کے لیے. پہلے گم کی طرف جاتا ہوں, پھر ویپ کی طرف آتا ہوں, پھر میں کافی کی طرف. یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ایشورنس نہیں ہے اس کی, آپ فوراً کریں, ختم کریں کام. اور دوسرا ایک چیز یہ بھی ہے کہ آئی تھنک جو دیکھ رہے ہیں لوگ وہ ایک ڈوپامین ڈیٹاکس ضرور کریں اپنے. 1 ہفتے کا ڈوپامین ڈیٹاکس ہے. اگر یہاں پہ ایکسپلین نہیں ہو سکتا, ایک ویڈیو ہے, ایمن غازی ایک یوٹیوبر ہے, فائنینشیل یوٹیوبر ہے, اس کی ایک بہت زبردست یوٹیوب ویڈیو ہے, ہاؤ ٹو ڈیٹاکس یور برین فار سکسیس, ایسے کر کے اس کا نام ہے. اور وہ اس کے اندر مین یہی چیزیں بتاتا ہے کہ ایک اسکرین ٹائم اپنا ریڈیوس کریں. وہ تو کیونکہ اوبیسلی مسلمان ہی ہے تو ان کا یہ ہے کہ میڈیٹیٹ کریں جا کے. ہمارے میڈیٹیشن 5 وقت ہوتی ہے, 10-10 منٹ کی, اس سے زیادہ اور کوئی بہتر میڈیٹیشن نہیں ہے. اور یہ ساری چیزیں ایک ایسی ہیں کہ کیونکہ ہمارا ڈوپامین جتنا بھرا ہوا ہے وہ اگر ریسیٹ ہو, ہم لوگ اپنے چھوٹے گلاس کی طرف آئیں اور جیسی, تو پھر آئی تھنک بہت آسان ہو سکتا ہے ایڈکشن کو لیو کرنا. Sir, is it true کہ, correct me if I'm wrong, it only takes 40 days to leave any addiction? Sometimes it takes 1 day. اللہ کی طرف سے نا, دیکھیں میں نے کئی لوگوں کو لٹرلی دیکھا ہے, جیسے انہوں نے بتایا کہ سگریٹ 1 دن میں ختم, ایڈکٹ تھے 3 ڈبیاں. میرے اپنے دوست ہیں, نام نہیں لینا چاہتا ہوں, دیکھ رہے ہوں گے پروگرام کو, 1 دن میں ختم. پتہ نہیں کہاں سے انرجی آئی, اللہ کی طرف سے بھی ہوتا ہے نا, اللہ کی طرف سے رحمت ہو جاتی ہے. پون چھوڑتے دیکھا ہے میں نے لوگوں کو, یوں ختم. کئی لوگ کہتے ہیں نہیں سال میں چھوڑیں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے, پتہ نہیں اللہ کی طرف سے ایک وہ آتا ہے. تو دیکھیں دعا بھی بہت ضروری ہے, یو نیور نو, توفیق اللہ کی طرف سے. آپ نے کچھ ایڈ کرنا تھا؟ ہاں, میں نے کہنا تھا جو کولڈ ٹرکی اور جو گریجولی کوئٹ کرتے ہیں, جو سارے میرے دوست ہیں وہ انہوں نے گریجولی ٹرائی کیا ہے, جو ایک بھی وہ صحیح نہیں ہوا, تو وہ ابھی تک وہ کرتے ہیں. اور جو ایک میرے اقران ٹیچر کینیڈا میں ہے, وہ جب 20 ایئرز اولڈ کے تھے, وہ مسلم نہیں تھے, تو اس وقت وہ بہت ہی اسموک کرتے تھے. یہ مجھے اسٹوری بتاتے تھے بہت ہی, تو بہت ہی اسموک کرتے تھے. تو جب وہ مسلم بن گئے تھے, انہوں نے اسی دن وہ چھوڑ دیا سگریٹس, اور ابھی تک نہیں لیا. 40 ایئرز 50 ایئرز ہو گئے ہیں. بالکل صحیح. جو میرے ایکسپیرئنس میں ہے, جو لوگ گریجولی کوئٹ کرتے ہیں وہ
नहीं कामयाब quit कर नहीं हो सकते. पाते. The thing with quitting such thing is there's a you know your self-esteem plays a lot of role in this. And let's say, for example, I'm a vape addict, and now I decide I'm going to leave it forever. With every passing day, my self-esteem is going up. That your accomplishment wala jo hai na, 2 days, 3 days, 10 days. Yes. Now the problem is if I change that scenario and I say 1 or like 10 puffs a day. So when you do the 10 puffs, that brings your self-esteem down. Okay, I did it. I didn't do it all, but I did it. So when your self-esteem comes down, then you can't fight that temptation, and you just continue again. There's this very interesting article, Harvard Business Review pe tha, in which they talk about it's easy. The author says that it's easier to leave something 100% than 80%, because that 20% it just gets you back into the habit. I tried this with I was drinking a lot of Coke. I love Coke. No, the drink. So yeah. So I felt that 1 month when I didn't drink it, I didn't even feel like having it. But if after every week I drank it, I was reminded how good it is, and it just became harder to follow. So yeah, cold turkey is the way to go, It's the and way there's to no go. doubt about So that. there's दुआ. one more thing, like any addiction, accountability अगर आप किसी साथ रख लो, ये accountability partner, ये बहुत very important good, चीज़ very होती है. good, ये very दूसरा बंदा आपसे हर रोज हर हफ्ते बाद पूछे, ताकि आपको पता हो कि अगर मैं ये चीज़ करता हूँ, मुझे दूसरे बंदे के सामने embarrassment feel होगी. लेकिन वो ऑपोजिट जेंडर ना हो, अकाउंटेबिलिटी course, पर of वो course, ज्यादातर yeah. ऑपोजिट. कुछ लोग कहते हैं जी नहीं, मेरी आपकी वालदा opposite gender, what's the problem? नहीं, हलाल ऑपोजिट Oh. जेंडर. ओके जी. और ये अकाउंटेबिलिटी पार्टनर वाला पॉइंट प्रैक्टिकल भी है, इसको सपोर्ट सिस्टम भी कहेंगे. सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करें अपना. इसके बिल्कुल. अंदर एक और चीज़ मैं ये भी ऐड करना चाहूँगा, अगर आपके लाइक दोस्त वगैरह ऐसे नहीं हैं कि जो आप अकाउंटेबिलिटी कर सकें, या आप किसी तरीके से आप पार्टनर एक नहीं रख सकते ऐसे, तो ये बंदा डिमोटिवेट ना हो, मेरे पास तो कोई पार्टनर नहीं है. इसके अंदर ये है कि टू बी ऑनेस्ट किसी को फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में. सही बात. आप दुनिया में अकेले आए थे और आपने अकेले जाना है. किसी को नहीं फ़र्क पड़ा आप सिगरेट पी रहे हो नहीं पी रहे. लिटरली आपके दोस्तों को भी नहीं फ़र्क पड़ेगा कि आप सिगरेट पी रहे हो नहीं पड़े. वो ऐसे. ऐसे एक्ट करेंगे कि नहीं यार तुमने कैसे छोड़ दिया ये वो. किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता. या इन दी एंड आप अकेले हो, और ये एक ऐसी चीज़ है जो आपके लिए बेहतरी है. ना आपके पीने से किसी को फ़ायदा हो रहा है या किसी को नुकसान हो रहा है. ऐसे ही. सिर्फ आपको फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है. True. तो अगर आपके पास कोई अकाउंटेबिलिटी पार्टनर वाला सिस्टम या सपोर्ट सिस्टम नहीं भी है, तो आपने ये देखना है कि यार ये मेरे लिए चीज़ है, ये किसी और के लिए मैं नहीं कर रहा. और एवरीथिंग के साथ ऐसे ही होता है कि you're doing it for yourself, nobody else, nobody cares. True. और जब बंदा ये रियलाइज़ कर लेना कि यार nobody cares about me, तब वो बंदे की ज़िंदगी इतनी सुकून वाली और इतनी ज़्यादा बेहतर हो जाती है. वो सब कुछ वो करता है जिसको पता है ठीक है. वो बिल्कुल. जो आ जाते हैं ना कि यार लोग क्या कहेंगे वाले सिस्टम, उसका वो बबल बिल्कुल ब्रेक ख़त्म हो जाता जाता है है. सारा. इसके लिए एक बहुत ज़बरदस्त बुक है, वो आई डोंट नो अगर मैं टाइटल उसका ऑनलाइन बोल सकता हूँ, मगर वो एक है हाउ टू सटल आर्ट ऑफ नॉट caring about anything. वो आपने काफी Subtle art of rephrasing the title of the book. मैं समझ गया हूँ बुक है. वो बिल्कुल. एक बहुत Stress ज़बरदस्त पे. बुक है, और वो आई थिंक टीनेजर्स को पढ़नी चाहिए. और इसके अंदर वो उनका एक सोशल डायलेमा जो है ना उनके अंदर के लोग क्या कहेंगे वाला सिस्टम, स्पेशली जो पाकिस्तान में रह की है. इवन पेरेंट्स, आई थिंक टीनेजर से ज़्यादा पेरेंट्स को पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि उनको होता है ना कि यार वो क्या कहेंगे वो क्या कहेंगे. बस तो cover को ना थोड़ा उस पे टेप लगा के. हाँ. हाँ ठीक. नहीं, मगर वो एक उसका बुक, हलाल वर्जन निकाल देते हैं हम, कोई मसला हाँ नहीं. उसका इंशाल्लाह हलाल वैसी वर्जन, वाली. मगर इट्स एन अमेजिंग बुक टू रीड, वेरी बेनिफिशियल फॉर पीपल. Excellent. So this will Excellent. basically eliminate all the peer pressure issues you are facing. एग्जैक्टली. मैं बस फाइनली एक अपनी पर्सनल आप लोगों को बताता हूँ, टीन्स को भी. मैं जब यूनिवर्सिटी में था, एक म्यूज़िक बैंड का भी मेंबर था मैं, और वो मेटल बैंड था बेसिकली. मेटल रॉक बहुत सुनते थे, तो जैमिंग होती थी सारी रात. ठीक है. फिर ये स्मोकिंग चल रही है. ज़ाहिर है उस टाइम पे ई सिगरेट्स इतने कॉमन नहीं थे, लेकिन कुछ लोगों के पास होते थे. इससे भी हाई लेवल काम चल रहे होते थे. यू गाइस अंडरस्टैंड मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. तो कभी कभी मैं भी स्लिप हो जाता था, क्योंकि वही आपकी वाली बात है ना कि कंपनी जैसी होगी तो बंदा फिर अल्टीमेटली स्लिप हो ही जाता है. रेगुलर नहीं था, लेकिन कभी कभी स्लिप हो जाता था. तो सुभान अल्लाह, जब मैं दीन की तरफ आया, एकदम अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ छूटा. कोई एडिक्शन नहीं थी मुझे. इट वाज वेरी लेस फ्रीक्वेंसी. लेकिन यकीन करें कि वो दोस्त जो क्लेम करते थे कि हमारे जिगर का टुकड़ा है और ये हमारी जान है और ये है वो सब गायब हो गए. जब उन्हें पता लगा कि ये तो अब इसने सारा कुछ छोड़ दिया है, तो वो सारे वादे सब कुछ ख़त्म हो गया. और अल्टीमेटली मुझे बड़ी तकलीफ़ भी हुई और बहुत मुझे डिसअपॉइंटमेंट भी हुई कि यार क्यों इन्होंने मुझे छोड़ दिया, बिठाते नहीं मुझे अपने पास, ये वो. तो वो मेरा बबल टूट गया.
مجھے سمجھ لگ گئی کہ یہ بس ایک چیز تھی کہ مے بی میں نظر آتا تھا انہیں کہ اس کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کیا تھا کیونکہ یہ بھی کرتا ہے. اس کے بعد سبحان اللہ مجھے اللہ نے ایسے دوست دیے کہ بلڈ ریلیشن سے بھی الحمدللہ سنسیئر, اور وہ آج تک میرے دوست ہیں. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ یوتھ کلب بوائز ماشاء اللہ. تو وہ ایسی دوستیاں ہیں کہ میں ایٹ ایز ہوں الحمدللہ, کہ وہ ڈیپینڈنٹ اللہ پہ ہیں, ڈپینڈنٹ اللہ پہ. اور مزے کی بات کہ وہ دوست جو اس ٹائم چھوڑ گئے تھے اب وہ مجھ سے کویسچنس پوچھ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے ماشاء اللہ, اور دینی مسائل پوچھ رہے ہوتے ہیں, تو موسٹ ویلکم, اور آئی لو دیم. اور وہ ماشاء اللہ میرے دوبارہ سے دوست ہیں. تو جو بھی کام آپ اللہ کے لیے چھوڑیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ڈس اپوائنٹڈ جیسے ریٹرن حضرت کبھی نہیں کرے یوسف گا. کی پوری سٹوری ہے. جی بالکل ایسے. سو گائز جزاک اللہ, thank you so much. I hope it was beneficial for our teens. Yes. Or I hope that they will be able to inshallah act on these solutions. Take care of yourself. Inshallah we'll keep calling you guys. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam.